السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ سب کو رمضان مبارک۔ اور شروع کرتے ہیں ناول کا نیکسٹ پارٹ، دیکھتے ہیں کیا کیا ہوگا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ مریم کا جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی زونی کی بہن ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مریم نے کبھی اسے قریب نہیں آنے دیا، میاں بیوی ہونے کے باوجود وہ درمیان میں تکیہ حائل کرتی تھی۔ 2 سال بعد بھی ان کا رشتہ اجنبیوں سے زیادہ نہ تھا، جبکہ حویلی میں اس کے پیٹھ پیچھے وہ اپنے ایسے کے لیے آواز بلند کر لڑائی کی ابتدا کر چکی تھی۔ سبھی جانتے تھے وہ فہیم کی بیٹی ہے، سوائے اس کے یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کے اسے استعمال کیا گیا۔ مریم نے وہ غصے غم دکھ کی کیفیت سے سرشار ہوا تو وہ لڑکی اس کا استعمال کر رہی تھی، صرف اپنے حصے کی فہیم سے جائیداد لینے کے لیے۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اس لمحے ہنسے یا روئے۔ ابا حضور تو زونی کو باندی بنایا جا رہا ہے نا؟ فائز رانا جیسے اپنی بات پختہ کر رہا تھا۔ امن خاموشی سے کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے دادا اپنی شرط منوانے کے بعد باقی سب سے خود نمٹ لیں گے۔ ہاں، آج سے زنیشہ بخش باندھی ہے۔ اتنا ہی سننا تھا کہ فائز رانا کے چہرے پر خوشی جھلکنے لگی۔ اسے بس یہی تو چاہیے تھا، لیکن ان کا اگلا جملہ فائز رانا کی ساری پل بھر کی خوشی خاک کر گیا، صرف امن بخش کی۔ ابا حضور! فائز رانا فوراً احتجاجاً چیخے۔ اس کے سر سے پاؤں تک آگ جو لگ گئی تھی جسم میں۔ کیا؟ ابراہیم بخش اس کی جانب دیکھ۔ امن اسے سزا نہیں دے گا، یہ تو اس سے محبت کرتا ہے، اور باندی اسے اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ اسے سزا دی جا سکے۔ امن اس سے محبت کرتا تھا، ہے نہیں؟ وہ بھی بدلے کی آگ سینے میں لیے بیٹھا ہے، اس لیے ہم اسے موقع دے رہے ہیں۔ ایک تیر سے 2 نشانے لگائے ہیں اس فیصلے سے ہم نے۔ زنیشہ بخش کو سزا بھی مل جائے گی اور ہمارے پوتے کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ابراہیم بخش کی کہتے ہی شامیر اور باقی سب امن کو بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ ہاں، یہ محبت نہیں ہو سکتی جس میں وہ بجائے نکاح کے اسے اپنی کنیز بنانے پر راضی ہو جائے۔ شامیر کو یقین نہ آیا کہ کیا جو اس نے گاڑی میں دیکھا تھا وہ جھوٹ تھا، اور اگر وہ جھوٹ نہیں تھا تو امن کیسے راضی ہو گیا اسے اپنی کنیز بنانے پر۔ میری بیٹی کسی کی کنیز نہیں بنے گی، کتنی بار کہوں میں؟ فہیم اپنے باپ کا فیصلہ سن چیختے ہوئے دروازے سے داخل ہوا تھا۔ فہیم، آواز نیچے رکھو۔ ابراہیم بخش زور سے دوڑا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا، مگر باندی نہیں بننے دوں گا۔ بیٹی ہے وہ میری، آپ کو تو کوئی لحاظ شرم و غیرت ہے نہیں، اپنی پوتی کو باندی بنا رہے ہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ فہیم مارے جلال کے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی بیٹی پر آئی تو آگ لگ گئی۔ جب گاؤں والوں کی بیٹیوں کو نوچتے تھے تب یاد نہیں آیا تمہیں یہ سب؟ فائز رانا خاموش نہیں رہ سکا۔ فائز رانا خود کون سا دودھ کا دلہا تھا، لیکن جو اس نے کڑوی بات کہی وہ بھی سچ تھی۔ کیوں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلنا اتنا آسان لگتا ہے ایک مرد کو، اور جب اپنی بات اپنی بیٹی کی عزت پر آئے تو آگ لگ جاتی ہے۔ گویا اپنی عزت اور دوسروں کی عزت کچھ نہیں، اپنی بیٹی بیٹی اور دوسروں کی بیٹی گوشت کا لوتھڑا۔ تو چپ رہے آستین کے سانپ، ورنہ کو چلنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، سمجھا؟ فہیم اس کا کالر پکڑ کر آنکھوں میں شعلہ باری لیے چنگھاڑا۔ فہیم، چھوڑو اسے، ابا فیصلہ سنا چکے ہیں، اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم چلے جاؤ یہاں سے۔ فیض بخش اس کے ہاتھ سے فائز رانا کا کالر چھڑواتے بفر کر بولا۔ تمہاری بیٹی نہیں ہے نا وہ، اس لیے تمہارے لیے اتنا آسان ہے ابا کا فیصلہ قبول کرنا۔ اگر میری بیٹی کی جگہ تمہاری بیٹی ہوتی پھر میں پوچھتا کتنا مانتے ہو تم ابا کے فیصلے؟ فہیم دانت پیستے ہوئے آگ بگولا ہو کر دہاڑا۔ فہیم، اگر تمہیں ہمارے فیصلے پر اعتراض ہے تو تم حویلی سے جا سکتے ہو، مگر یہاں رہ کر ہمارے فیصلے کے خلاف جانے کی غلطی دوبارہ نہ کرنا۔ ابراہیم بخش ایک ایک لفظ چبا چبا کر اصیل لہجے میں گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ فہیم یہ کہہ کر آہستگی سے پیچھے کی جانب قدم لینے لگا۔ سب حیران ہوئے وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ مڑ کر تیزی سے زونی کی جانب دوڑا، مگر جاتے جاتے اسے ختم کر کے جاؤں گا۔ زونی کو ہوش ابھی کچھ وقت پہلے ہی آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ باتیں سن چکی تھی ان کی لڑائی کی، اور کچھ نہ سن سکی۔ دماغ سن سی کیفیت میں ہونے کے سبب اس کا باپ اس کے پاس آیا۔ یہ بھی دیکھا اس بے جان لڑکی نے، اس نے گلا دبایا، وہ یہ بھی دیکھتی رہی۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آئے تھے۔ زونی نے یہ بھی دیکھا۔ ایک بار بھی اس نے خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی، نہ پھڑپھڑائی، گویا وہ بھی یہی چاہتی ہو اس کا باپ اسے مار کر یہاں سے جائے، زندہ نہ چھوڑے ان ظالموں کے لیے۔ آہستہ آہستہ اس کا سانٹ گھٹنے لگا۔ اس کی بلوری خوبصورت آنکھیں باہر ابل آئی تھیں۔ مریم وہیں کھڑی تھی، چاہتی تو اپنے باپ کو ہٹاتی، مگر اس نے ایسا نہ کیا، کیونکہ پہلی بار اس کا باپ کچھ صحیح کہہ رہا تھا۔ ایک آرام کی زندگی سے کہیں بہتر موت تھی۔ امن یہ دیکھ آواز پاختہ ہو کر بھاگتا ہوا آیا اسے بچانے۔ چاچا چھوڑو اسے، اس نے فہیم کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔
تو پیچھے سے مریم نے اسے ہٹانے کے لیے کانچ کا گلاس اس کے سر پر دے مارا۔ اس لڑکے کا سر چکرایا، سر سے فوراً ہی خون نکلنے لگا۔ شاہین بیگم اس پر زور سے چیخیں اور قریب آ کر اس کے چہرے پر تمانچے برسانے لگی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ہے رامن میرے پوتے کو مارنے کی؟ امن تو شروع سے ہی ان کا لاڈلا تھا، جس کی نظر اتار اتار کر وہ تھکتی نہیں تھی۔ مریم نے اسے تکلیف پہنچا کر اپنی موت کو خود دعوت دی تھی۔ ہاتھ مت لگائیے گا اسے، بیوی ہے میری۔ شاہین بیگم اپنی پوری طاقت سے اسے تھپڑ مار، ابھی وہ مریم کے لگتا اسے قبل ہی نہ جانے کہاں سے شامیر بیچ میں آ گیا اور تھپڑ بجائے مریم کے اس کے گال پر رسید ہوا۔ اگلے ہی پل وہ بے پر کر اپنی دادی کو دیکھ زور سے داڑا۔ شاہین بیگم نے دیکھا شامیر نے فوراً ہی اسے اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ اسے مریم کے امن کو مارنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابراہیم بخش نے اسے باندی بنا دیا تھا۔ اس کی نظر میں اس کا چاچا زونی کو جان سے مار کر بالکل ٹھیک کر رہا تھا۔ دوسری جانب سر پر لگنے کے باوجود بھی وہ فہیم کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دور ہٹو تم کمینیوں! فیض بخش فائز رانا بھی فہیم کو اٹھانے آئے، مگر ان دونوں کو ہی فہیم نے ایک ایک کر کے خود سے دور دھکیل دیا۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ مرنے والا اور مارنے والا دونوں ہی رو رہے تھے۔ تیری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا مرنے سے پہلے کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ اس کی بیٹی کو میری ضرورت ہو تو میں اس کا ساتھ دوں۔ آج اقصیٰ دیکھ لے گی، میں نے اپنا وعدہ وفا کر لیا۔ میں تجھے مار رہا ہوں کیونکہ یہی تیرے لیے سب سے بہتر ہے میری بچی۔ فہیم بخش دنیا کا پہلا باپ تھا جس نے اپنی بیٹی کو پہلی بار محبت سے میری بچی کہا بھی تو کب جب اسے موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ زونی نے بس اپنے باپ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اپنے رخسار پر گرتے دیکھے۔ کتنی حسرت تھی اسے کہ اس کا باپ اسے پیار سے بلائے، کتنی حسرت تھی اسے ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کی۔ باپ محبت نہ کرے تو بیٹی ویسے ہی مر جاتی ہے کیونکہ بڑے حساس طبیعت کی مالکن ہوتی ہے۔ وہ بھی نہ جانے کتنی بار مری تھی، اور جب وہ محبت سے مار رہا تھا تو وہ تیار تھی۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے آخری بار امن کو دیکھا جو اسے اپنے باپ کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتا نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں موند لیں، گویا موت کو گلے لگانے کے لیے بخوشی راضی ہوئی۔ اپنی ماں سے ملنے کی بھی تو جلدی تھی نا۔ اگلے ہی پل امن نے مارے تیج کے فہیم کے سر پر پاس رکھا گلدان دے مارا۔ اس کے لگتے ہی فہیم کی پکڑ از خود ڈھیلی پڑی، وہ چکرا کر وہیں فرش پر گر گیا تھا۔ اس کے گردن چھوڑتے ہی زونی کو کھانسی لگی اور وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ فہیم شاہین بیگم مریم کو چھوڑ اپنے بیٹے کی جانب لپکی تھی، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ فیض بخش اسے اپنے ملازمین کے ساتھ لے کر اسپتال لے جانے کی نیت سے باہر بھاگا۔ امن زونی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ ابراہیم بخش کے حکم پر اس نے زونی کو کمزور وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ نہیں، میں اپنی بہن کو نہیں لے جانے دوں گی۔ مریم امن کو زونی کو لے جاتا دیکھ تیزی سے اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ شامیر سنبھالو اپنی بیوی کو۔ شاہین بیگم شامیر کو دیکھ غصے سے چیخیں۔ شامیر واقف تھا، وہ چاہ کر بھی نہیں روک سکتے یہ سب۔ وہ مریم کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے راستے سے ہٹانے لگا۔ شامیر، مجھے روکنے کے بجائے تم اسے روکو۔ وہ احتجاجاً زور سے اپنے شوہر پر چیخی۔ مریم چلو یہاں سے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی شامیر، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز بچاؤ میری بہن کو۔ شہروز وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ تم تو محبت کرتے تھے نا، محبت لالچی تو نہیں ہوتی؟ تم ہاں کرو پلیز۔ زونی نے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اس کے لیے سے زیادہ رو رہی تھی۔ کیوں وہ بار بار اسے اپنی بہن کہہ رہی تھی؟ کیوں وہ ایسے رو رہی تھی جیسے اس کی جان نکل رہی ہو؟ وہ تو ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے تک نہیں تھے۔ شامیر، اس پر ابراہیم بخش کی روبدار آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ اپنی بیوی کو خود ہٹا لو ورنہ ہم اس لڑکی کو باہر پھینکوانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ابراہیم بخش کے برہمی سے کہتے ہی شامیر مجبور ہوا اسے زبردستی کرنے پر۔ امن کو وہ کیا برا بھلا کہ اس کا تو اپنا بھائی تک دغا دے گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے جھک کر مریم کو بوری کی طرح کندھے پر لاد لیا۔ چھوڑو مجھے شامیر، میں نے کہا چھوڑو، تم یہ اچھا نہیں کہہ رہے، چھوڑو۔ وہ مسلسل شامیر کی کمر پر مکے برسا رہی تھی، مگر مقابل کی سخت دل پر اس پھول جیسی مار کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ امن آج 2 سال بعد اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اسے آج بھی یاد ہے کیسے آخری بار اس کی باہوں میں خون آلود عافیہ پڑی تھی، جیسے اپنے ہی کمرے سے خوف آیا ہو۔ پھر ہمت جمع کر بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ اس نازک و کمزور لڑکی کو آہستگی سے اپنے بیڈ پر لٹایا۔ وہ ابھی بھی خاموش تھی۔ امن اسے یوں ہی بیٹھ کر بغور دیکھتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار امن کا دیکھنا اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اب ان کے درمیان سب بدل گیا تھا۔ اب وہ اس کی قدر نہیں رہی تھی، اب وہ اس کی باندھی تھی۔ اب وہ اس کی عزت نہیں تھی، اب وہ صرف اس کی سزا کی حقدار تھی۔ جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ امن کی نظر اس کے زخمی ہونٹوں پر تھی۔ انہیں دیکھنے کی نیت سے وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تو مقابل تیزی سے اپنا رخ دوسری جانب موڑ گئی۔ مطلب صاف تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ امن اسے چھوئے۔
جب سے بھاگی تھی بس یہی تو ایک خوف تھا اس کے دل میں کہ امن بخش اسے پکڑ کر باندھی بنا لے گا. مانا دیر سے ہی لیکن خوف سامنے آیا ضرور. جس کی بیوی بننے کے خواب آنکھیں دیکھتی تھی آج اس لڑکے کنیز بن کر اس کے بیڈ روم آئی تھی. وہ اپنی حالت پر ماتم نہ کرتی تو اور کیا کرتی. تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لے آتا ہوں تمہارے. امن استکی سے کہتا بیڈ سے اٹھا. اس کے کمرے سے جاتی زونی تکیے منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. امن واپس آیا تو اسے زونی پورے کمبل میں لپٹی نظر آئی. کیا وہ اتنی جلدی سو گئی؟ امن کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی. اس نے خود بھی کچھ نہیں کھایا تھا. وہ سر پر سفید پٹی بندھوا کر آیا تھا ملازم سے تاکہ مزید سر سے خون نہ نکلے. باقی صبح ڈاکٹر کو دکھا دے گا جا کر، یہ سوچ لیا تھا اس نے. کچھ لمحے وہ کھڑا اس کے کمبل میں لپٹے وجود کو دیکھتا رہا. پھر آہستگی سے کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا گارڈن اب کیسا ہے. اس کے جانے کے بعد اس کے پھولوں کو کسی نے پانی دیا یا نہیں. زونی جاگ رہی تھی مگر خوف کے مارے کمبل سے منہ نہ نکالا. امن کا پورا خوبصورت باغیچہ وہ جڑ گیا تھا. اس کی حالت ایک دل مزید پارا پارا ہوا. وہ خاموشی سے سوکھی زمین پر بیٹھ گیا. اب جا کے اس نے اجازت دی اپنی آنکھوں کو کہ آنسو برسا لیں. انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. جب فہیم زونی کو مارا تھا وہ لمحہ اس کے لیے زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا. اس قدر دردناک کہ وہ دوبارہ اسے کبھی نہ جینا چاہے. ابھی وہ اپنے غموں میں مسرور تھا کہ اس کا سیل رنگ ہوا. کال عافیہ کی تھی جو اس کے لیے بہت پریشان تھی. نہ تو وہ زونی کو یہاں اکیلے چھوڑ سکتا تھا اور نہ عافیہ کو زیادہ دن وہاں. عافیہ میں نے امبر کی امی کو کال کر دی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ تمہیں لینے آ جائیں گی. تم سامان پیک کر لو. بھائی جان کہاں چلے گئے ہیں آپ اچانک؟ آپ کسی بڑی پریشانی میں تو نہیں پھنسے ہوئے نا؟ اگر ایسا ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کریں، میں بہن ہوں آپ کی. عافیہ روحاں سا ہو کر بولی تو وہ مسکرا دیا. ارے پگلی میں بالکل ٹھیک ہوں. خواہ رونا دھونا مچانے کی ضرورت نہیں ہے. کام سے آیا ہوں اپنے دوست کے ساتھ. جلدی واپس آ جاؤں گا، فکر نہ کرنا. وہ بڑے پیار سے سمجھانے لگا. یہ پہلی بار تھا جب وہ عافیہ سے اس کی یادداشت جانے کے بعد دور ہوا تھا. اور زونی وہ بھی اچانک غائب ہو گئی ہے. میں واپس آ کر دیکھتا ہوں، تم فکر نہ کرو، کہا نا میں نے. پھر کچھ لمحے خاموشی کے بعد ایک گہرا سانس لے کر، بلکہ اصل میں نے زونی سے بھاگ کر شادی کر لی ہے. امن کو اچانک کی شرارت سوجی تھی. کیا اس کا سیدھا سادہ بھائی جو شادی کا نام بھی لو تو چڑھ جاتا تھا، اس نے بھاگ کر شادی کر لی ہے؟ اب یہ کو جیسے جھٹکا لگا یہ سنے. اسے اتنے بڑے حادثے کی امید نہ تھی. ہاں، اور اب اس کی پوری فقیر برادری میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے. ہم سب بس یہ بھاگتے پھرے ہیں. واقعی نہ کر یار، وہ بے ساختہ بولی. امن نے بمشکل اپنی ہنسی روکی. مانا وہ دیکھ نہیں رہا تھا مگر امیجن کر سکتا تھا کہ اس کی بہن اس وقت کس حال میں ہوگی. یہ نیوز سن. بھائی جان زونی کو فائٹنگ بہت اچھی آتی ہے. جب اس کی فقیر برادری لڑنے آئے تو اسے ہی آگے کر دیجیے گا. عافیہ کے کہتے ہی امن کی مسکراہٹ سنجیدہ سی ہوئی. میں مذاق کر رہا تھا. مزید دل نہ کیا اس مذاق کو کنٹینیو کرنے کا. جانتی ہوں بھائی جان، وہ مسکرا کر بولی. دروازہ باہر ہے، لگتا ہے آنٹی آ گئی. میں فون رکھتی ہوں. نہیں، پہلے میری آنٹی سے بات کروا دو. اس کے کہتے ہی عافیہ نے اس کی امبر کی والدہ سے بات کروائی. عافیہ امبر کے گھر رہنے چلی گئی ہے. یہ سوچ وہ اب تھوڑا سکون میں تھا. وہ خوبرو نوجوان واپس اندر آیا تو ابھی بھی زونی کمبل میں لپٹی نظر آئی. چلو اٹھو، کھانا کھاؤ. اس نے کمبل اس کے چہرے سے جدا کر آہستگی سے کہا. زونی نے آنکھیں بند رکھی. اٹھو زو. میں بس اس کا پیار سے زو کہنا تھا کہ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کمرے کی سفید روشنی میں اس کی سفید جلد پر بہتا آنسو الگ ہی نمایاں تھا. وہ کیسے نہ دیکھتا. تو وہ جاگ رہی تھی. زو رو کیوں رہی ہو؟ اس نے آنسو صاف کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا. زونی تیزی سے اپنے ہاتھ سے صاف کر کے. چلو اٹھو کھانا کھاؤ. وہ کھانے کی ٹرے لینے کے لیے ٹیبل کی جانب گیا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ امن کو اٹھانے کے بہانے موقع ملے قریب آنے کا، اس لیے وہ خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. میں کھلا دیتا ہوں. اس نے لقمہ بنا کر اس کے لبوں سے لگایا تو وہ اسے دیکھنے لگی. شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا اس لڑکی کے پاس، مگر پھر بھی کرنا چاہتی تھی کہ کیوں مجھے اپنے نکاح میں لینے کے بجائے باندھی بنایا. کالے بلے کیوں؟ جو اس کے ساتھ ہوا وہ سب اسی کی کرتوت تھی جن کا اب پھل چکھ رہی تھی وہ. کیا؟ منہ کھولو. امن نے آہستگی سے کہا. وہ بہت نارمل دکھائی دیا زونی کو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو. زو منہ کھولو. اس نے اب بھی نہ کھولا، صرف اس کا چہرہ دیکھتی رہی تاکہ اس کا خوبصورت چہرہ اب دھندلا نظر آنے لگا. زو چلو شاباش، کھانا کھاؤ. اس نے پھر کہا تو اس نے کھا لیا. امن اگلا لقمہ بنا کر اپنے منہ میں ڈالنے لگا اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر ہاتھ رکھو. تم کھلاؤ مجھے. وہ بھی اپنے ہاتھ سے. اس نے بڑی نرمی سے فرمائش کی تھی. زونی نے اپنی آنکھوں سے بے-دردی سے آنسو پوچھے. پھر روٹی کا لقمہ چھوٹا سا بنا کر امن کے لبوں سے لگایا. اس نے مسکراتے ہوئے کھایا. وہ خود اسے کھلانے کے بعد ہر بار اس سے فرمائش کرتا کہ وہ اسے کھلائے. زونی بغیر کسی احتجاج کے کھلاتی رہی.
کھانے کا دورانیہ ایک دوسرے کو کھلانے کے چکر میں 15 منٹ کی جگہ آدھے گھنٹے کا ہو چکا تھا، مگر کسے پرواہ تھی؟ وہ خوش و مطمئن تھا کہ وہ چلبلی گڑیا اس کے پاس ہے، اس کے سامنے صحیح سلامت، یعنی وہ بس وہ چلبلا پن غائب تھا، یعنی وہ بھی جلدی لوٹ آئے گا۔ اس امید کے ساتھ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ امن کے کھانا رکھنے جاتے ہی وہ پھر کمبل مکمل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ واپس آ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ اس کی الماری میں کپڑے پہلے سے سیٹ تھے، یہ دیکھ اسے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ امن نے کمرے کی لائٹس آف کر دی۔ ایک بار اسے فہیم کا خیال آیا، پھر سوچا باقی لوگ ہیں، وہ دیکھ لیں گے اسے۔ زو سو گئی۔ پیلے لیمپ کی روشنی میں اس نے کمبل سے لپٹے وجود کی جانب دیکھ استفسار کیا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ زو میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، اس لیے ناٹک نہ کرو سونے کا۔ اس وجہ مرد کے کہنے کے باوجود بھی کوئی حرکت نہ ہوئی تو مجبوراً اسے خود قریب آنا پڑا۔ اس نے کمبل پھر چہرے سے جدا کیا۔ زونی نے اب بھی سونے کا ناٹک جاری رکھا۔ اس کی نظریں پھر جا کر اس کے زخمی ہونٹوں پر ٹھہر گئیں۔ وہ بیڈ سے اتر کر تیل لینے گیا۔ امن کے جاتے ہی زونی نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ وہ دراز میں کچھ ڈھونڈتا نظر آیا۔ اس حسین گڑیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہا ہے یہ اتنی رات کو؟ پروٹیکشن تو نہیں؟ یہ خیال آتے ہی اس نے تھوک گلے میں نگلا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اپنا بچہ ایک کنیز کے ساتھ تھوڑی کرے گا۔ وہ شدید رنجیدہ ہوئی۔ امن نے تو کوئی لحاظ ہی نہ رکھا محبت کا جو ان کے درمیان تھی۔ کیسے پہلی رات اسے نوچنے چلا آیا۔ امن دروازہ بند کر کے جیسے ہی پلٹا، اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ میچ لیتا ہے۔ کیونکہ لیمپ کی روشنی دراز تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی، اس لیے وہ نہ دیکھ سکی کہ امن نے کیا نکالا ہے۔ وہ واپس اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ زونی نے آنکھیں نہ کھولی۔ کچھ لمحے بعد اسے محسوس ہوا کہ امن کی انگلی کا نرم و گرم لمس کسی تر چیز کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر لگا ہو۔ اس نے آنکھ نہ کھولی۔ وہ جو کہہ رہا تھا اسے کرنے دیا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی زبان پھیرتے ہوئے اسے محسوس ہو گیا کہ اس نے تیل لگایا ہے، اور اس خیال سے کہ وہ تیل لینے گیا تھا جان میں جان آئی۔ زو پلیز ناٹک بند کرو، میں جانتا ہوں تم نہیں سو رہی۔ اٹھو یار۔ امن کی آواز میں اس بار ذرا سختی تھی۔ مقابل نے مانو قسم کھا رکھی تھی وہ کچھ بھی بولتا رہے وہ آنکھ نہیں کھولے گی۔ اوکے مت کھولو آنکھ، پھر میں تمہیں کس کہہ رہا ہوں۔ میرا ویسے بھی بہت دل چاہ رہا ہے۔ بس اس کا سنجیدگی سے کہنا تھا کہ زونی نہ صرف آنکھ کھولی بلکہ برق کی پھرتی سے اٹھ کر بیٹھی۔ مقابل اس کا ریئیکشن دیکھ زیر لب مسکرایا۔ اس نے امن کی جانب دیکھا جس کی مسکراتی خوبصورت آنکھیں اسی کے وجود پر ٹکی تھی۔ زونی نے دیکھا وہ تو اپنی جگہ سے ایک انچ تک نہیں ہلا ہے۔ ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے زو، ہاتھ پکڑ سکتا ہوں تمہارا؟ بہت نرمی سے التجائیہ لہجے میں سوال کیا۔ زونی کو لگا یہ اس کے قریب آنے کا بہانہ ہے، سب کچھ اس کے حق میں تھا، پھر وہ بھلا کیوں ڈرنے لگا۔ وہ پھرتی سے واپس لیٹ گئی۔ ابھی کمبل منہ تک اوڑھنے کی نیت سے ہاتھ سے تھام آئی تھا کہ مقابل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے، اس دل فریب حسن والے نوجوان نے ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اس بات پر یقین دلانے کی کوشش کی۔ مانا وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا مگر وہ بھی ڈرا ہوا تھا۔ اس کمرے کا آخری بار کا منظر وہ آج تک بھولا نہیں تھا۔ وہ پنکھا، اس سے لٹکا عافیہ کا بے جان و خون آلود جسم، ٹوٹی ہوئی LCD، گویا ہر ایک چیز فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے چل رہی تھی، جس کے سبب وہ خوف میں مبتلا ہوا۔ امن کبھی زونی کے ساتھ ایک بیڈ شیئر نہ کرتا اگر وہ خود خوف زدہ نہ ہوتا۔ زونی نے پہل جا کے ہاتھ چھڑا لے، مگر اگلی پل اس نے محسوس کیا مقابل نے ہاتھ تھامنے کی مضبوطی کو، جیسے کوئی بچہ ڈر جاتا ہے تو کسی بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح پکڑا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی، اسے کس بات کا ڈر بھلا؟ امن آنکھیں بند کر چکا تھا سونے کی نیت سے۔ زونی اس کا خوبصورت چہرہ پیلی لیمپ کی روشنی میں الگ ہی چمکتا دیکھ رہی تھی۔ اس وجہ سے مالا مال کالے کتے ملبوس نوجوان نے ظلم کیا تھا اپنی کنیز بنا کر اس کی جان پر، نہ صرف جان بلکہ خوابوں اور معنوں پر بھی، مگر اس کے باوجود وہ نہ چھڑا سکی اپنا ہاتھ۔ نہیں جانتی کیوں، بس نہیں چھڑا سکی۔ چھڑانا تو دور کی بات، وہ کوشش تک نہیں کر سکی چھڑانے کی۔ شمیم، میں نے کہا مجھے نیچے اتارو۔ وہ زور زور سے احتجاج کر رہی تھی مگر اس کے احتجاج کا مقابل پر کوئی اثر نہ تھا۔ شمیم نے لا کر اسے بیڈ پر پٹکا۔ مانا دادی کے سامنے اس نے سائیڈ لی تھی مریم کی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ آخر کو اس لڑکی نے استعمال کیا تھا اس کا۔ تم آپ جان کر آئی تھی نا میری گاڑی کے سامنے؟ وہ خود کو سنبھال کر ابھی اٹھ کر بیٹھی تھی کہ مقابل اس کی جانب شہادت کی انگلی کر برمی سے پوچھنے لگا۔ اس کی نگاہیں مشکوک تھیں۔ مریم کو سمجھ نہ آیا وہ کیا بول ہے، کیا مطلب تھا اس کا بات کا۔ وہ لڑکی الجھ کر پوچھ رہی تھی، تمہیں لگتا ہے میں آپ جان کر آئی تھی تمہاری گاڑی کے سامنے اپنا بچہ مروانے؟ اسے شمیر پر شدید غصہ آیا۔ مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر بغور اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے برمی سے بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا شمیر۔ وہ لڑکی آگ بگولا ہو کر بیڈ سے اتر کر چیخی۔ سامنے کھڑا نوجوان اسی کے بچے کو مارنے کا الزام لگا رہا تھا۔
وہ کیسے برہم نہ ہوتی؟ بالکل دماغ خراب ہو گیا میرا، اور کسی کا بھی ہوگا اگر وہ میری جگہ ہو تو۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ میں اس خاندان کی بیٹی کو ہی انجانے میں اس حویلی میں لے آیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ ناممکن، سچ بولو چشمش، تم نے استعمال کیا نا میرا اس گھر میں آنے کے لیے۔ وہ مریم کی بات پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کا نازک بازو پکڑ کر جھنجھوڑتی آنکھوں ماں کے ڈالے استفسار کرنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا تو اپنی ماں سے جا کر پوچھو۔ مریم تیزی سے گوئی۔ ماضی اس کے نام اور ننیال کے کراچی میں ہونے کے سبب شمیم بیگم کو کہیں نہ کہیں شک ہو گیا تھا کہ وہ فہیم کی بیٹی مریم ہی ہے۔ اسے حویلی آئے کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن شمیم بیگم سفید رنگ کی فراق لے کر آئیں۔ مریم بیٹا یہ ذرا پہن کر دکھانا، کیسی لگے گی تم پر؟ شمیم بیگم اس سے بہت ہی محبت سے بات کیا کرتی تھی، اس لیے وہ بغیر کسی شک کے ان کی ہر بات مان لیتی۔ یہ میرے لیے لائی ہیں آپ؟ وہ خوش ہو کر پوچھ رہی تھی۔ ایک لڑکی جس کا پوری دنیا میں کوئی نہ ہو، اور اسے اچانک ایک ایسی فیملی مل جائے جو اسے محبت دے، عزت دے، مان دے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، تو وہ لڑکی کیوں کر خوش نہ ہو؟ مانا فیملی ممبرز میں زیادہ لوگ اس کے ہونے سے خوش نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جیسے اس کی ساس، اس کا سسر، اس کا دیور اور اس کی چچیاں ساس۔ ہاں تو اور کس کے لیے لاؤں گی بھائی؟ مجھے تو بڑے ارمان تھے بیٹی کے، لیکن ہوئی نہیں۔ چلو جو اللہ کو منظور، مگر اب جب میری ایک بیٹی آ گئی ہے تو میں کیوں نہ اپنے سارے ارمان پورے کر لوں۔ یہی سوچ کے میں آج بازار سے یہ فراق تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ دیکھو دکاندار نے کہا ہے کہ وہ شہر کے بازار سے لے کر آیا اسے۔ مجھے تو دیکھتے ہی پسند آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے لگا یہ میری دھی پہ بڑا جچے گی۔ وہ مریم کے دونوں ہاتھوں سے بلائیں لے کر بڑے پیار سے بولی۔ مریم محبتوں کی بہت ترسی ہوئی تھی، اس لیے شمیم بیگم کی محبت ہی اس کے لیے بڑی نعمت تھی۔ شامیر کو گئے مہینوں گزر گئے تھے، اس نے پلٹ کر کوئی خبر گیری نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود شمیم بیگم کے رویے میں ذرا فرق نہ آیا، اور یہی بات اس کے دل کو چھوتی تھی۔ جی میں ابھی پہن کر دکھاتی ہوں امی۔ وہ فراق لے کر تیزی سے واش روم میں چلی گئی تھی۔ اس نے فراق تو پہن لی تھی مگر اس کے پیچھے کی زپ نہیں لگا پا رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ابھی تک آئیں کیوں نہیں باہر؟ شمیم بیگم بے صبری سے انجان بن کر پوچھنے لگی۔ امی اس کی زپ اٹک گئی ہے، بند ہی نہیں ہو رہی۔ وہ زپ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میں دروازہ بند کر دیتی ہوں، تم باہر آ جاؤ، میں لگا دوں گی۔ شمیم بیگم نے کہہ کر تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ مریم اسی حالت میں واش روم سے باہر آئی۔ اس نے زپ لگوانے کے لیے اپنی کمر کا رخ شمیم بیگم کی جانب کیا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بچپن میں کومل کی بیٹی مریم کو ایک دو بار نہلایا تھا انہوں نے۔ انہیں اچھے سے یاد تھا کہ اس کی کمر پر سیدھی سائڈ کی جانب تل تھا، بالکل ویسا ہی تل ان کی بہو مریم کی کمر پر بھی نظر آیا۔ تو میرا شک صحیح تھا، یہ وہی ہے، بس اب ایک ریسٹ اور سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے انہوں نے زپ لگا دی۔ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو، میں تمہارے بالوں میں تیل لگاؤں۔ کیا ہر وقت ڈائجسٹ پڑتی رہتی ہو؟ کیا مزہ آتا ہے بھلا ان میں؟ شمیم بیگم اسے اپنے پاس بلا کر منہ بسورتے ہوئے بولی۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا مریم کیوں ہر وقت ڈائجسٹ پڑتی رہتی ہے۔ اب انہیں کون بتائے، چاہے امید کی کوئی کرن نہ بچی ہو زندگی میں، پھر بھی یہاں کے خواب بننا نہیں چھوڑتی۔ ہمیں خوشی نہ ملے کوئی اور ہی خوش ہے، یہ سوچ کر ہم ڈائجسٹ میں ہیروئن ہیرو کو ملتا ہوا دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار تو ہم امیجن کرتے ہیں کہ وہ ہیروئن ہم ہی ہیں، اس دنیا میں جینے لگتے ہیں جس متعلق پہلے سے ہی جانتے ہو کہ وہ جھوٹی ہے، مگر اس کے جھوٹ میں بھی خوش ہیں، اور ہم خوشی کے تو متلاشی ہیں، فقط اب وہ بناوٹی ہی صحیح۔ اوکے امی، مگر زیادہ مت لگائی گا، پھر مجھے گرمی لگتی ہے۔ تم شہر کی لڑکیوں کو بڑے نخرے ہیں قسم سے۔ وہ مسکرا کر بولی تو مریم ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے تیل لگانے کے بعد اس کی چوٹی بنانا شروع کر دی تھی۔ چوٹی بنانے کے بعد وہ تو چلی گئی مگر کنگھی میں اس کے بال رہ گئے تھے، جنہیں دیکھ شمیم بیگم افامانہ انداز میں مسکرائیں۔ انہوں نے فہیم کے بال نوری کے ذریعے منگوا کر انہیں ڈی این اے کے لیے احسن بخش کے ذریعے شہر کی لیبارٹری میں بھیج دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی بس یہی دعا تھے کہ رزلٹ پازیٹیو آ جائے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ رزلٹ آتے ہی شمیم بیگم کے پاؤں تو مارے خوشی کے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ کہنے کو ان کا بیٹا اچھی خاصی جائیداد کے حصے کا مالک تھا، لیکن کہتے ہیں نا آواز کی کھوپڑی نہ بھری ہے نہ بھرے گی، ان کا بھی یہی حال تھا۔ یہ آپ کے نام پر آیا ہے مریم بی بی؟ نوری اس کی جانب ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے بولی۔ کیا ہے اس میں؟ کس نے بھیجا ہے مجھے؟ وہ نوری کو دیکھ الجھ کر پوچھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا بی بی، میں تو ان پڑھ ہوں، ڈاکیا دے کر گیا دروازے پر آپ کے نام پر، تو میں لے آئی۔ مریم نے اس کی بات پر اعتبار کرتے وہ خاکی رنگ کا لفافہ لے لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں امید جاگی کہ شاید حامد نے کچھ بھیجا ہو۔ جب سے وہ گیا تھا اس نے پلٹ کر کوئی خبر نہیں لی تھی۔ نوری کے کمرے سے جاتے اس نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے لفافہ کھولا۔ اس میں سے ایک پیپر نکلا تھا، وہ ڈی این اے ٹیسٹ کا رزلٹ تھا، جس میں اس کا اور فہیم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسے پڑھتے ہی مریم کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ میں فہیم بخش کی بیٹی ہوں، فہیم بخش میرا باپ ہے۔
ہائے اللہ، کچھ لمحوں تک تو سون سی کیفیت میں رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ لاوارث نہیں تھی، اس کا باپ زندہ تھا۔ نہ صرف زندہ بلکہ اسی کے ساتھ اسی کے گھر میں رہ رہی تھی وہ۔ اگلی پل دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ زیادہ سوچے بغیر لفافہ لے کر تیزی سے باہر بھاگی، اپنے باپ کو جو دکھانا چاہتی تھی۔ ماں اور باپ دونوں کے پیار سے محروم رہی تھی وہ شروع سے۔ اسے لگتا تھا اس کا دنیا میں کوئی نہیں، وہ لاوارث ہے۔ مگر اس رپورٹ کی وجہ سے اسے آج پتہ چلا کہ اس کا باپ حیات ہے۔ وہ کیوں کر خوش نہ ہوتی۔ فہیم اور باقی سب کھانا کھانے میں مشغول تھے جب وہ وہاں پہنچی۔ پاپا، زندگی میں پہلی بار اسے موقع ملا تھا پاپا جیسے پیارے لفظ کا استعمال کرنے کا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں خوشی و غم کی ملی جلی کیفیت سے نم تھی۔ فہیم کو دیکھ ایکسائٹیڈ ہو کر پکارنے لگی۔ سب اسے پاپا کا لفظ پکارتے دیکھ الجھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ روتے ہوئے تیزی سے آ کر فہیم کا ہاتھ پکڑنے لگی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی، کس کو پاپا بول رہی ہو؟ فہیم الجھ کر اسے دیکھ پوچھنے لگا۔ آپ کو پاپا بول رہی ہوں، آپ میرے پاپا ہیں، وہ روان سا لہجے میں گویا ہوئی۔ تو فہیم فوراً اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ فہیم فوراً ہی کڑوا منہ بنا کر تیزی سے بولا۔ یہ رپورٹ، یہ دیکھیں۔ اس نے رپورٹ فہیم کے آگے کی تھی۔ اسے یقین تھا بس رپورٹ کا دیکھنا ہوگا کہ اس کا باپ اسے گلے سے لگا لے گا مارے خوشی کے۔ ان کچھ ماہ میں ابھی وہ فہیم اور حویلی والوں کو ٹھیک طرح جانی نہیں تھی، شاید اس لیے بے وقوفانہ امید لگا بیٹھی تھی۔ رپورٹ دیکھنے کے بعد فہیم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہی اقصیٰ اور باقی سب بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہے اس رپورٹ میں؟ شاہین بیگم تیزی سے پوچھنے لگی۔ ان کا دل جو ہول رہا تھا۔ مریم جب سے حویلی میں آئی تھی انہیں خوف آتا تھا اس لڑکی سے۔ اماں اس ملک ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، فہیم نے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ مریم کو دیکھ کومل کو یاد کرنے لگا تھا۔ اس کی پہلی محبت تھی کومل۔ اقصیٰ کے دل کو زبردست دھچکا لگا تھا یہ سن۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ ہی آنسو بہنے لگے، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ زونی کے بھاگنے کے بعد وہ بہت افسردہ سی ہو گئی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کے ہی تو جیتی تھی وہ بس۔ اس کے جانے کے بعد سے دنیا جیسے ویران ہو گئی تھی۔ جھوٹ ہے یہ، شاہین بیگم تیزی سے اعتراضاً چیخیں۔ میں کیسے مان لوں یہ رپورٹ سچی ہے؟ فہیم بھی مریم کو دیکھ ایک ابرو اچکا کر مشکوک لہجے میں پوچھنے لگا۔ میں کومل کی بیٹی ہوں، وہ یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ ہی پڑھتی تھی۔ ماموں نے بتایا تھا مجھے، آپ کو یونیورسٹی میں ہی محبت ہوئی تھی ان سے، مگر میرے نانا راضی نہیں تھے، اس لیے آپ لوگوں نے بھاگ کر شادی کی۔ کیا اتنا ثبوت کافی ہے آپ کے لیے؟ مریم روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ بس اپنے باپ کے گلے لگنا چاہتی تھی۔ یہ کہانی تو پورا گاؤں جانتا ہے، کل کو کوئی گاؤں کی لڑکی آ کر کہے کہ وہ فہیم کی بیٹی ہے تو کیا ہم یقین کر لیں گے؟ رانی بیگم طنز کرنے لگی۔ آگ لگی ہوئی ہو اور وہ گھی ڈالنے نہ آئے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ایک نمبر کی فسادن عورت تھی وہ، اس کے پاس رپورٹس نہیں ہوں گی۔ مریم تیزی سے ان کی جانب دیکھ جتاتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہ رپورٹ تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، فیض بخش اپنی بیگم کا ساتھ دیتے ہوئے بولا۔ یہ جھوٹی نہیں ہے، یہ ہم نے شہر کی سب سے بڑی لیب سے کروائی ہیں۔ شمیم بیگم جو اتنی دیر سے خاموش تھی، رپورٹ کے جھوٹے ہونے کے دعوے پر مزید خاموش نہ رہ سکی۔ انہیں تو مریم کا ساتھ دینا ہی تھا، اگر اسی کے ذریعے تو جائیداد لینی تھی۔ سونی بھاگ چکی تھی، فہیم کی جائیداد کا پورا حساب مریم کو مل سکتا تھا، تو وہ کیوں کرنا بولتی؟ ان کے کہتے ہی مریم انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس لمحے اس لڑکی کو پتہ چلا یہ سب اس کی ساس کے کارنامے ہیں، اور صرف رپورٹ ہی نہیں، مریم کی کمر پر بھی تل ہے، بالکل اسی جگہ جہاں کومل کی بیٹی کے تھے۔ شمیم بیگم کے جملے سنتے ہی مریم کو مزید جھٹکا لگا۔ تو کیا وہ فراق محبت سے نہیں، فقط ایک تل کو دیکھنے کے لیے لائی گئی تھی؟ یہ سوچ اس لڑکی کا نازک دل ٹوٹا۔ میں نہیں مانتا، فہیم ماننے سے صاف انکار کر گیا۔ تو خود کروا لو، پھر تم مانو گے نا؟ حسن بخش کے کہتے ہی شاہین بیگم اسے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ کرواؤں گا، پھر دیکھتے ہیں۔ اس بار رپورٹ فہیم نے کروائی تھی اور رزلٹ پھر وہی تھا۔ اب تو آپ مانتے ہیں نا میں آپ کی بیٹی ہوں؟ مریم پر امید نگاہوں سے فہیم کو تکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اب اسے شفقت کی امید تھی، محبت کی امید تھی، مان اور عزت کی امید تھی جس پر اس کا حق تھا۔ تو کیا؟ فہیم نے بے مرفتی سے جواب دیا۔ تو مریم اس کا چہرہ دیکھ کر آئے گی، آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا کیا؟ مریم نے شہروز سے فہیم کی یونیورسٹی کے متعلق معلومات حاصل کی تھی، اور یہ وہی تھی جہاں اس کی ماں پڑھتی تھی۔ پھر اس کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہی اس کا باپ ہے۔ اگر بیٹی بھی ہے تو کیا؟ بیٹا تو نہیں ہے نا؟ فہیم منہ بسور کر حقارت سے کہتا اس کے ہاتھ میں رپورٹ پکڑا کر چل دیا تھا۔ مریم کا دل کرچی کرچی ہو کر بکھرا تھا، اس کا سرد ری ایکشن دیکھ آنکھوں سے آنسو بے ساختہ ہی بہنے لگے تھے۔ اسے یقین نہ آیا کوئی اتنا بھی پتھر دل ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی بیٹی تھی، کتنے سالوں بعد ملے تھے وہ لوگ۔
مگر اس آدمی نے گلے لگانا تو کجا محبت کے 2 بول بھی نہ بولے کہ اس آدمی کے پاس محبت کے 2 بول بھی نہیں تھے، اس لیے اتنی نفرت، اتنی بے مروتی کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹی ہے۔ پاپا دیکھیں میں آپ کے لیے کھانا بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ مریم اس کے کمرے میں کھانا لا کر بڑی محبت سے بولی۔ اس نے ہار نہیں مانی تھی ابھی۔ اسے یقین تھا وہ اپنے باپ کی محبت ایک دن پا کر ہی رہے گی، بالکل اسی طرح جیسے کبھی زونی کو ہوا کرتی تھی۔ حقصہ نے کچھ نہ کہا، وہ نماز پڑھ کر باہر جانے لگی کمرے سے۔ چھوٹی امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ بھی کھائیں نا، میں نے آپ کے لیے بھی بنایا۔ مریم جب سے یہاں آئی تھی حقصہ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہی تھا۔ وہ محبت کی ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ حقصہ اس کے باپ کی دوسری بیوی تھی، اس رشتے سے ویسے اپنی چھوٹی ماں بلا رہی تھی۔ حقصہ پلٹ کر مریم کا چہرہ بغور دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں جلملا رہی تھیں، ان آنکھوں میں ماضی کی یاد تھی جب زونی نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے پہلی بار صرف 9 سال کی عمر میں کچن میں گھس کر روٹی بنانے کی کوشش کی تھی اور اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ ٹیڑھی میڑھی روٹی بنا کر لے آئی تھی۔ فہیم نے اس روٹی کو نہ کھایا اور یہ کہہ کر پھینک دیا کہ کیا اب وہ جلی روٹی کھانے کے لیے رہ گیا۔ اس لمحے جو ان بلوری آنکھوں میں آنسو ابھرے تھے وہ آنکھوں میں ہی رہ گئے تھے حقصہ کے۔ اسے مریم کی کوششوں میں اپنی بیٹی زونی نظر آ رہی تھی آج۔ وہ کیسے انکار کر دیتی، کیسے نہ کھاتی۔ اسبات میں سر لا کر وہ کھانا کھانے بیٹھ گئی تھی۔ چپ چاپ کھانا کھا کر چلا گیا تھا فہیم۔ اس کے جانے کے بعد حقصہ نے مریم کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھ کر نصیحت کی۔ یہ آدمی اس قابل نہیں ہے بیٹا کہ تم اس کی محبت پانے کے لیے محنت کرو۔ میں نے اپنی بیٹی کو بڑا تڑپتے دیکھا اس کے لیے، مگر اس پتھر دل آدمی کو کبھی اس پر محبت نہ آئی۔ بہت مزیدار کھانا ہے، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو میرے لیے دوبارہ ضرور بنانا بیٹا، تمہاری چھوٹی ماں ضرور کھائے گی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی آخری جملہ ادا کرتے وقت۔ بالکل چھوٹی امی، وہ کہتے ہوئے حقصہ کے گلے لگی تھی۔ ضروری نہیں کہ ہر سوتیلی ماں بری ہو، کچھ حقصہ جیسی بھی ہوتی ہیں۔ مریم اور زونی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ زیادہ کوشش نہ کر سکی، بہت جلدی ہمت ہار گئی وہ اپنے سنگ دل باپ سے۔ ایک دن وہ یوں ہی اپنے باپ کے لیے بیٹھ کر رو رہی تھی کہ شمیم بیگم اس کے پاس آئیں اور اسے فہیم کی جائیداد میں قانوناً اپنا حصہ لینے پر اکسانے لگی۔ شمیر کو گھر سے گئے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ اس دوران ایک بار بھی اسے دمکانے کبھی خیریت نہ پوچھی، اور یہ بات مریم کے دل کو مزید دل برداشتہ کر دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا شمیر واپس آ کر اسے طلاق دے دے گا۔ ویسے بھی ان کا رشتہ فقط کاغذی تھا، پھر وہ کہاں جائے گی؟ فہیم تو ابھی بھی اسے اپنی بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ صرف حویلی میں شمیر کی بیوی ہونے کے حق سے رہ رہی تھی۔ اسے شمیم کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اسے لگا ہاں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اسے۔ وہ بھی اس حویلی کا حصہ ہے، وہ بھی فہیم کی بیٹی ہے، پھر اس کے پاس جائیداد کا حصہ کیوں نہیں جیسے سب کے پاس ہے؟ اگر اس کے پاس حصہ ہوگا تو پھر اسے ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی کہ شمیر واپس آ کر اسے طلاق دے دے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ پھر وہ بھی حویلی میں بڑے حق سے رہ سکے گی، بلکہ حصہ مل جانے کے بعد وہ اپنی پڑھائی بھی کر سکتی ہے بغیر کسی کا کوئی احسان لیے۔ اس نے فہیم سے اپنا حصہ مانگا بیٹی ہونے کے ناطے، ساتھ ساتھ مانا پاکٹ منی بھی، مگر جواب فہیم کی جگہ شاہین بیگم نے دیا، وہ بھی اسے سب کے سامنے تھپڑ مار کر۔ شاہین بیگم کو تو شدید نفرت تھی کومل سے، وہ کسی صورت مریم کو حصہ دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ شامیر کی بیوی تھی، صرف اس مجبوری کے تحت وہ اسے حویلی میں رکھ رہی تھی ابھی تک، لیکن شامیر کی مریم کی جانب سے لاپرواہی نے ان کا حوصلہ کھول دیا تھا۔ لوگوں کی نظر میں وہ مریم کو اغوا کر کے لایا تھا، تو کہا جا سکتا ہے کہ پانے کا جنون تھا اس لمحے۔ اب جب وہ حاصل ہو چکی تھی تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں بچی تھی اس لڑکے کی نظر میں، شاید اسی لیے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شامیر شادی سے پہلے بھی پڑھنے جاتا تھا مگر واپس آ جایا کرتا تھا کچھ دنوں میں، لیکن جس دن سے مریم کو چھوڑ کر گیا اس دن سے واپس ہی نہیں آیا، جسے کوئی بھی عام فہم بندہ یہ مطلب اخذ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی دلہن پسند ہی نہیں آئی، اس لیے اسے پہلی رات کے بعد ہی چھوڑ کر چل دیا۔ دادی چھوڑیں مجھے، میں نے کہا چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اسے بالوں کی جڑوں سے پکڑ کر کہیں تھی حویلی سے باہر لے آئی تھی۔ ہر ایک شخص نے دیکھا تھا اس کے ساتھ ناانصافی ہوتے جیسے زونی کے ساتھ دیکھتے تھے، مگر کسی نے آواز نہ اٹھائی سوائے حقصہ کے۔ ہم میری بیٹی کو باہر نہیں نکال سکتی۔ حقصہ فوراً ہی لڑنے کھڑی ہو گئی تھی آج۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو زونی کے ساتھ ہوا وہ سب مریم کے ساتھ بھی ہو۔ اپنی ایک بیٹی کھو دی تھی اس نے، دوسری نہیں کھونا چاہتی تھی۔ تو میرے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کر رہی ہے حقصہ؟ شاہین بیگم کو جیسے یقین نہ آیا، آتا بھی کیسا؟
کیسے پہلے کبھی اس نے آواز جو بلند نہیں کی، ورنہ زونی اس کی سگی بیٹی سے زیادہ سہ چکی تھی۔ ہاں ماں، میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی۔ اکثر مریم کے بال چھڑاتے ہوئے شاہین بیگم کو دیکھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال بولی۔ اکثر جانتی تھی زونی لڑ سکتی تھی اپنے لیے خود۔ مریم کا نیچر تھوڑا الگ ہے، وہ کمزور تھی اس کے مقابلے میں، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ زونی جتنی ڈھیٹ نہ تھی۔ اس لیے مریم کو شدت سے شامیر کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ اسے تم کر تو مانو بھول گیا اسے، بھلے وہ محبت نہ کرتا، صرف خبرگیری رکھ لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھتی وہ۔ لیکن اگر وہ ان کے پوتے کی لاڈلی بیوی ہوتی تو اتنا آسان نہیں ہوتا اسے یوں گھر سے نکال دینا، مگر وہ نہیں تھی، اور یہ اس کی بے بسی کی انتہا تھی۔ اس کے پہلے شوہر سے بھی اسے کبھی مکمل تحفظ نہ مل سکا، اس کے مرتے ہی اسے گھر سے نکال دیا گیا، اور اب دوسرے شوہر کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کیسے نہ ٹوٹتی، کیسے نہ بکھرتی، نہ حق مل رہا تھا نہ محبت۔ اس لیے ہمیں شامیر سے اسے پہلی بار شدت سے نفرت ہوئی۔ جب اسے نبھانا آتا ہی نہیں تو یہ رشتہ کیوں کیا؟ جب حفاظت دینی آتی ہی نہیں تو نکاح میں باندھا کیوں؟ جب یوں ہی چھوڑ جانا تھا تو زندگی میں آ کر یوں امید دی کیوں؟ اکثر اور شمیم دونوں ہی شاہین بیگم سے بہت لڑی اس کے لیے۔ شمیم جانتی تھی اگر مریم ایک بار چلی گئی تو جائیداد کیسا چلا جائے گا، اس لیے اکثر کے ساتھ ساتھ اسے بھی حوصلہ ملا تھا آواز بلند کرنے کا، اور اس نے کی یہی سبب تھا کہ شاہین بیگم پاگل ہو گئی تھی غصے سے۔ اب تو وہ کسی صورت مریم کو حویلی میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کی بہوؤں نے پہلی بار ان کے خلاف آواز بلند کی تھی، وہ کیسے برداشت کر لیتی، ان کے تو آگ لگی تھی سینے میں۔ صرف 3 مہینے انہوں نے مریم کو مزید وہاں رہنے دیا، معاملات کو ٹھنڈا ہونے دینے کی نیت سے۔ پھر ایک دن اپنے سونے کا کڑا چوری کرنے کا الزام لگا کر اسے حویلی سے نکال دیا۔ تقریباً 2 سال بعد وہ خود کو اسی مقام پر پا رہی تھی جہاں وہ پہلے کھڑی تھی۔ حالت بھی وہی تھی، کوئی بدلاؤ نہیں۔ وہ کیسی شامیر سے نفرت نہ کرتی جس نے آس دے کر توڑی تھی۔ امید نہ ہو تو غم نہیں، مگر زبردستی امید بندھوا کر پھر توڑی جائے تو بہت غم ہوتا ہے۔ اگر شہروز اس کی مدد نہ کرتا تو وہ خود بھی نہیں جانتی وہ کہاں جاتی۔ حال نہیں، مجھے اپنی بیوی سے جاننا ہے۔ وہ چاہتا تو کسی اور سے پوچھ لیتا اب تک کہ کیا کچھ ہے اس کے پیچھے، مگر اس نے ابھی تک کسی سے کوئی بات نہیں پوچھی تھی اس متعلق، کیونکہ اسے اعتبار نہیں تھا اپنے گھر والوں کے۔ وہ تیزی سے بولا، بیوی کے لفظ پر خاصا زور دیا تھا، جس پر مقابل کے ہونٹوں پر دل جلی سی مسکراہٹ بکھر آئی۔ بیوی، وہ زیر لب بڑبڑائی، میں یہ بے یقینی سی تھی اس کے لہجے میں۔ کیسے بیوی کہہ رہا تھا وہ آج اس لڑکی کو، جس پر 2 سال کیا گزری کبھی پوچھنے کی زحمت نہ کی اس نے۔ اگر شہروز مدد نہ کرتا تو یقیناً وہ یہاں اس وقت اس کے سامنے نہ کھڑی ہوتی، اور وہ جس طرح کا لاپرواہ شخص تھا مریم کو امید بھی نہیں تھی وہ کبھی ڈھونڈنے بھی آتا اسے۔ ہاں بیوی، کیوں اچھا نہیں لگا تمہیں میرا بیوی کہنا؟ وہ مریم کی آنکھوں میں جھانکتے خاصا طنزیہ انداز میں استفسار کرنے لگا۔ مریم کی آنکھوں سے کدورت جھلک رہی تھی اس لمحے، وہ کیسے نہ دیکھتا۔ جواب میں پھر جلی مسکراہٹ چہرے پر سجا بیٹھی وہ پیاری۔ کچھ ثانیوں تک ماحول پر مکمل خاموشی طاری رہی۔ وہ دونوں ہی بس ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ صرف بیوی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا مسٹر شامیر، بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی نبھانا ہوتے ہیں۔ کاش آپ کو کسی نے یہ بھی سکھایا ہوتا، چوٹ کرنے والے انداز میں کہتی، مقابل سے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا گئی تھی وہ۔ یہاں بیوی بیٹی بہو کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، حویلی میں رہی ہو نا تم، اتنا تو جان ہی کی ہوگی، اس لیے مائی ڈیئر وائف آپ ہی کیوں نہیں سکھا دیتی؟ وہ بھی منہ بسور کا لے اس کے پاس سے گزر کے جانے ہی لگی تھی کہ مقابل نے اس کا بازو پھر پکڑا، مگر اس بار انداز غصے والا نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے جھٹکے سے واپس اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اس کا چشمہ جو بیڈ پر پھینکنے کے سبب گر گیا تھا اسے دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر اس کی آنکھوں پر لگاتے نرمی سے محبت کے جال پھینکتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کا کدورت نے کہیں نہ کہیں شامیر کے دل کو ڈر میں مبتلا کر دیا تھا، نہیں جانتا کیوں، مگر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن محسوس ہو چکا تھا اسے اگر زیادہ دن ایسے ہی چلتا رہا تو تھام کے رکھ نہیں سکے گا۔ کہتے ہیں مرد کے دل میں 99 خانے ہوتے ہیں، اور ہر خانے میں ایک لڑکی ہوتی ہے۔ کافی بڑا دل ہے مرد کا، کسی کو مایوس نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے، 99 ایک طرف اور بیوی ایک طرف، اور جو یہ ایک طرف ہے وہ بڑا خاص ہے، کیونکہ مرد 99 چھوڑ دیتا اپنی بیوی نہیں چھوڑتا۔ حویلی میں گرل فرینڈ کے حقوق بھی نہیں ہے، لیکن وہ تو بن سکھائے بھی آپ کو آتے ہیں مسٹر شامیر بخش۔ اس کا چشمہ پہنانا زہر لگا تھا اس لمحے، کیونکہ وہ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مریم کے نزدیک۔ وہ الگ بات ہے کہ بندے کی نیت صاف تھی۔ ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہتی شامیر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مس چشمش جلو مت، وہ خاصا اتراء کر مسکراتے ہوئے کہتا، الماری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مریم الجھ کر اس کی پشت دیکھنے لگی۔
کون جل رہا ہے یہاں؟ کپڑے لے کر لوٹا تو مریم راستہ روکتے ہوئے عروج کا آ کر پوچھنے لگی، تم جل رہی ہو چشمش؟ اور کون؟ مقابل اس سے راستے میں کھڑا دیکھ اپنے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کندھے پر ڈال کر فوراً اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا۔ اس دل نشین لڑکی نے چون کر گردن پیچھے کی جانب گرائی۔ وہ لڑکا اس کے چہرے کو بغور چھوٹی آنکھیں کر کے ہلکا سا مسکرا کر پر اعتماد لہجے میں بولا، اس حسین لڑکی کی اچانک نزدیکی کسی کا بھی دل دھڑکا دے۔ مریم کا بھی دھڑکنے لگا تھا، نہ جانے کیوں کمرے کا ٹمپریچر گرم ہوتا محسوس ہوا۔ اسی تو کام کر رہا تھا، پھر اچانک گرمی کیوں لگنے لگی تھی؟ میں کیوں جلنے لگی بھلا؟ وہ فوراً ہی اپنا اعتماد بحال کرتی اکڑ کر بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ الگ بات ہے، مقابل نے اس کی سرائی دار گردن کو سرخ پڑتے دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کی گردن نے اس کی توجہ یوں کھینچی تھی۔ شدت سے دل مچلا تھا سینے میں، کیونکہ وہ موضوع بھول گیا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا اس سے۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا اس کے ساتھ کہ بات کرتے کرتے بات بھول گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کھاؤ گے کیا؟ امیر اسے دیکھنے میں اتنا محو ہوا کہ اس کی نگاہ کب بدلی اسے خود خبر نہیں۔ اس کی خوبصورت گہری آنکھوں نے مریم کو نروس کر دیا تھا۔ ایک تو نزدیکی، اوپر سے غضب ڈھاتی اس حسین نوجوان کی گہری بولتی آنکھیں۔ وہ اپنے دل کو بے قابو ہوتا پا رہی تھی، پورا جسم جیسے تو لگنے لگا تھا، مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کی نظروں کو خود پر، اس لیے گلے میں تھوک نکلتے ہڑبڑاہٹ کے ساتھ گویا ہوئی، آج سے کالر والے گلے پہننا تم، ورنہ مجھ سے شکوہ نہ کرنا کہ وارن نہیں کیا۔ اس کی ٹوکتی مقابل نے فوراً سر جھٹکا۔ شہادت و انگوٹھے کی انگلی سے اپنی ناک کی چونچ مس لی، پھر ایک دو لمحے بعد اس کی آنکھوں پر لگے چشمے میں اپنا عکس دیکھا، اس چیز سے وارن کرتا کپڑے چینج کرنے جانے لگا۔ ہاں، اور ایسا کیوں؟ وہ نہ سمجھی سے فوراً پلٹ کر اس کی پوچھ تکتے پوچھنے لگی، تعریف سننے کا زیادہ شوق آ رہا ہے میرے منہ سے اپنی؟ اس نے مڑ کر مریم کی جانب دیکھ پلے فل انداز میں عروج کا آ کر استفسار کیا۔ اگر ایسا ہے تو بتا دو، بندہ فری ہے۔ اچھا ہے، چینج کرنے کی زحمت سے بچ جاؤں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا واپس اس کی جانب آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شوق کی مچل رہی تھی، جیسے دیکھ مریم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسے قریب آتا دیکھ وہ قدم پیچھے لینے لگی۔ وہ جتنی دوری بڑھاتی شامیر اتنا ہی نزدیکی بڑھاتا، حتیٰ کہ اس کی دیوار کمر سے ٹکرائی۔ پھر ساتھ ہی غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ مریم کے گال مکمل سرخ پڑ چکے تھے، مقابل خاصا محظوظ ہو رہا تھا اس کی حالت دیکھ۔ سیٹسفیکشن تھا کہ اگر اثر تو ہوتی ہے اس کی چارمنگ پرسنالٹی مریم پر۔ پھر آہستگی سے اس کے کان کے پاس منہ لا کر ذومعنی انداز میں شوخی بھرے لہجے کے ساتھ سرگوشی کی۔ اگلے ہی لمحے مارے شوق کے مریم کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ مقابل فاتحانہ انداز میں ہلکا سا مسکرایا تو اس نے نظر فوراً جھکا لی۔ اس کا جملہ مریم کو پانی پانی کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اچھا، ویسے کوئی پسند ہے تمہیں؟ اس کے اچانک سوال پر مریم چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایسا کیوں پوچھ رہا تھا؟ امیر کو سمجھ پانا آسان نہیں تھا، اس لیے لمحے میں بدل جاتا تھا وہ۔ اگر کہوں ہاں تو؟ مریم اکڑ کر استفسار کرنے لگی۔ وہ صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ مقابل کیا جواب دیتا ہے۔ پہلے کہو پھر دیکھتے ہیں، تامل سے جواب دیا۔ کوئی گرم مزاجی نہیں تھی اس کے لہجے میں یہ جواب دیتے وقت۔ اس کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا، مریم کو محسوس ہوا اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کوئی۔ اگلے لمحے جیسے وہ خود پر ہنستی۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ شامیر کو فرق پڑ سکتا ہے اس شخص کو جو پہلی رات کے بعد ہی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پھر خیال آیا مقابل کنوارا اور خوبصورت ہے، جبکہ وہ ایک بیوہ و بچے کی ماں رہ چکی ہے۔ یقیناً وہ اس سے اب جان چھڑانا چاہتا ہے، اسے کسی اور سے سیٹل کرنے کی سوچتا ہے تاکہ اپنے سر سے یہ بوجھ اتار سکے۔ وہ شدید رنجیدہ ہوئی اس خیال کے آتی۔ نام کا ہی صحیح ہے، آخر شوہر تھا اس کا، 2 سال پرانا نکاح تھا ان کا۔ مانا شامی نے اسے کبھی نہیں یاد کیا ہوگا، مگر اس نے تو کیا نا۔ نہیں ہے۔ اس کی گہری بولتی آنکھوں ماں کے ڈال صاف گوئی سے جواب دیا اور پھر نظر جھکا لی۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، کیا وہ نہیں جانتی، لیکن کچھ ایسا کہ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر نہ رکھ سکی۔ گڈ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کسی اور کو پسند کرنے کی۔ تم پر لازم ہے مریم فہیم بخش چودھری، صرف مجھ سے محبت کرنا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کرے اسے نرمی سے چوم کر مقابل کے سانس کو مکمل روکتے بھرائی آواز و حکمانہ انداز میں ایک ایک لفظ چتا چتا کر بولا۔ مریم مبہوت ہو کر رہ گئی تھی اس کے اچانک عمل پر۔ اس کا چہرہ جلنے لگا تھا، کانوں سے مانو دھواں نکل رہا ہو۔ مقابل بڑی فرصت سے اس کی غیر ہوتی حالت کو محظوظ ہو کر دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ لگ رہا تھا آج جان ہی نکال دے گا وہ ستمگر اپنی قربت سے۔ وہ شرمیلی سی لڑکی اپنے بال کان کے پیچھے کر نیچے فرش کو دیکھنے لگی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو اس میں۔
اچانک اس کی حالت پر جیسے ترس آیا، وہ ایسی سے ایک قدم پیچھے ہوا، پھر پلٹ کر جانے لگا۔ اگر میرا جواب ہاں ہوتا تو کیا کرتے؟ مریم چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکی یہ سوال کرنے سے۔ تو میں اسے جان سے مار دیتا۔ مریم کی جانب پلٹ کر اس وجیح نوجوان نے اتنا سخت جملہ اتنے پرسکون انداز میں ادا کیا جیسے موسم کی بات کر رہا ہو۔ مریم اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا لہجہ جتنا نارمل تھا، آنکھیں اتنی گہری اور ڈارک۔ مریم کو محسوس ہوا وہ صرف کہہ نہیں رہا، وہ واقعی مار دیتا۔ کسی کے رونے کی آوازوں نے اس کی آنکھ کو گہری نیند سے جاگنے پر مجبور کیا۔ اس نے ہلکا سا کمبل منہ سے ہٹایا، آنے والوں کی آوازوں کی سمت دیکھا۔ وہ امن تھا جو بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ اس کی سفید برف سے گالوں پر آنسو کی لڑیاں لاگی نمایاں تھی۔ اس کی ناک مکمل سرخ تھی، ہونٹ لرز رہے تھے۔ زونی بے یقینی سے دیکھ لگی۔ نہ جانے ایسے کیا مانگ رہا تھا دعا میں، یہاں آنسو رک ہی نہیں رہے تھے اس کے۔ ہر چیز تو تھی اس شہزادے کے پاس، پھر ایسا کیا چاہیے تھا جس کے لیے اتنا رو رہا تھا؟ زونی یہی سوچتا جیسے اس میں مبتلا ہوئی۔ وہ رو رو کر مانگتا رہا تھا کہ سجدے میں چلا گیا۔ زونی نے دیکھا اپنی دعا سے فارغ ہو کر وہ اسی کی جانب آ رہا ہے، تو تیزی سے ہلکی سی گردن موڑ کر آنکھیں میچ گئی۔ دانیہ سطح پر خراٹے لینا شروع کر دیے۔ وہ وجہ سے مالا مال نوجوان قریب آیا محسوس ہو گیا تھا اسے۔ پھر اچانک آمن نے اس کے چہرے پر پھونکا، وہ دم کرنے آیا تھا۔ فی امان اللہ! اس کے خوبصورت اور زخمی چہرے کو دیکھا اس کی سے گویا ہوا۔ زونی نے اس کے الفاظ سنے۔ وہ دم کر کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ زونی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ کیا واقعی اس نے قریب آنے کی کوشش تک نہیں کی پوری رات؟ الٹا اسے اللہ کی امان میں دے کر گیا تھا صبح ہوتی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کیا وہ بدلہ نہیں لے رہا اسے اپنی کنیز بنا کر؟ کیا اب بھی کچھ محبت باقی ہے اس کے دل میں جس کے احترام میں قریب نہیں آ رہا؟ لیکن اگر ایسے ہوتا تو اپنی کنیز بناتا ہی کیوں؟ پوری حویلی کے لوگ اسے اب کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ خاص طور پر فائز رانا جیسے مرد۔ وہ یہی سوچتے ہوئے الجھے ذہن کے ساتھ واپس لیٹ گئی۔ علم ہی نہ ہوا کہ کب دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو باعث شور کی آوازیں کانوں کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے گھڑی پر نظر کی تو 2 بج رہے تھے۔ وہ یوں ہی اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا امن لوہے کا دروازہ لگوا رہا تھا اپنے کمرے کے دروازے کے آگے۔ وہ تعجب میں مبتلا ہوئی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑی کام ہوتا دیکھتی رہی، پھر واپس مرے قدم لیتی اندر آ کر بیڈ پر بے جان ہو کر گر گئی۔ تم اٹھ گئی؟ امن کی اچانک کھنکدار آواز پر وہ تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ناشتہ کریں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اسے اپنی دراز سے انچی ٹیپ نکالتے ہوئے کہا۔ زونی بس خاموشی سے اپنے ہاتھوں میں دیکھتی رہی۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی اسے۔ زو میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اپنی بات پر زور دینے لگا اس کی جانب متوجہ ہو کر، مگر جواب میں اب بھی خاموشی تھی۔ چلو ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر ساتھ مل کر گارڈن میں چلیں گے، مجھے ویسے بھی وہاں پودے لگانے ہیں، اس نے بڑی محبت سے کہا۔ وہ اب بھی چپ رہی۔ زونی خاموشی اس کے دل کو رنجیدہ کر رہی تھی۔ اسے ایک گہرا سانس بھرا۔ زونی نے اپنے اور اس کے درمیان ایک اجنبیت کی دیوار بنا لی تھی جسے وہ محسوس کر سکتا تھا۔ جواب دینے پر مزید فورس نہیں کیا اس نے، بس ہونٹ پھینچ کر رنجیدگی سے اسے تکتا ہوا باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتے کی ٹرے لے کر لوٹا تھا۔ ابھی تک منہ نہیں دھویا اسے اپنی جگہ منجمد بیٹھا دیکھ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ اس نے ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ تو جا کر منہ ہاتھ دھو۔ امن اس کے قریب بیٹھ کر اس کے نازک ہاتھوں کو پکڑنے لگا جن سے وہ کافی دیر سے نظر نہیں ہٹا رہی تھی، مگر ابھی وہ پکڑتا اس سے قبل زونی پھرتی سے انہیں اپنے کمر کے پیچھے کر گئی۔ اس نے یہ عمل اتنی ہڑبڑاہٹ اور پھرتی کے ساتھ کیا کہ مقابل تکتا ہی رہ گیا۔ اس لمحے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ لڑکی ڈر رہی ہے اسے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ زو اپنے کالے بلے سے ڈرے؟ اسے یقین آیا، دل میں شدید قسم کی درد کی لہر اٹھی۔ ایک بار اس نے کہا تھا دنیا غم دے گی تو برداشت کر لے گی، وہ دے گا تو برداشت نہیں کرے گی، اور یہ سچ تھا۔ وہ نہیں برداشت کر پا رہی تھی امن کو اسے اپنی کنیز بنانا۔ اس کے نزدیک امن نے اس کی محبت کو روندا ہے، ہم نے پہنچا، لیکن وہ غلطی اس کی تھی، اس لیے وہ شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ لمحے وہ بس یوں ہی اسے تکتا رہا، پھر سر جھکا کر اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھے کہا۔ وہ بھی ایسے ہی اٹھ کر چل دی جیسے حکم کے تابع بیٹھی ہو۔ وہ اس قدر خاموش رہنے لگی تھی، کمرے میں موجود ہے یا نہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے مگر اس لڑکی نے کوئی بات نہ کی۔ امن کو وہ قریب ہو کر بھی بہت دور لگنے لگی تھی۔ کیا زمین کو بیٹھ بیٹھے گھورتی رہتی ہو؟ خزانہ نہیں نکل آئے گا اس میں سے؟ چلو میرے ساتھ گارڈن میں پودے لگاتے ہیں۔ وہ ایک حکم پر چلنے والی گڑیا بن گئی تھی۔ امن اداسی سے مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ واقف تھا دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آ جائے گی خود ہی پیچھے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ حسین نوجوان گارڈن میں پہنچا تو زونی اس کے پیچھے پیچھے مرے قدم بھرتی آگے آ گئی تھی۔
وہ پودے لگانے لگا۔ دھوپ میں اس کا سفید رنگ مزید چمک رہا تھا۔ اتنی شدید گرمی میں اسے ضرورت نہیں تھی یہ سب کرنے کی۔ وہ کسی ملازم سے کہتا تو بھی کام ہو جاتا، مگر اسے اپنے گارڈن کو اپنے ہاتھ سے سجانے کا شوق تھا۔ شدید گرمی میں پسینوں سے شرابور ہوتے ہوئے اپنے کام میں مگن تھا۔ حسونی اس کی اسٹڈی کے فرش پر بیٹھ کر اسے تکتی رہی۔ اس کی کمر پر اسٹڈی روم میں چلنے والے اے سی کی ٹھنڈک لگ رہی تھی۔ امن نے ہی کہا تھا اسے وہاں بیٹھنے کے لیے تاکہ اسے لو نہ لگ جائے۔ کبھی کبھار انسان اپنی غلط فیصلوں پر بڑا پچھتاتا ہے۔ اس لڑکی کا بھی یہی حال تھا۔ وہ جتنا امن کو دیکھتی تھی اتنا ہی پچھتاوے میں مبتلا ہوتی تھی کہ نکاح کیوں نہ کیا۔ اگر اس نے نکاح کر لیا ہوتا تو آج اس کی یوں کنیز بن کر نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ خوبرو نوجوان اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ کوئی اسے بڑی حسرت سے تاک رہا ہے، اتنی حسرت کہ وہ جان لے لے، پھر شاید پاگل ہی ہو جائے خوشی سے۔ اچانک اس نے زونی کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھائی تو اسے خود کو ہی دیکھتا ہوا پایا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ایک لمحے دیکھنے بعد زونی نظر پھیر گئی۔ تاڑ سکتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہلکے سے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھی۔ اگلے ہی لمحے اسے چھینکیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ بچپن میں جب اسے نظر لگتی تھی تو اسے یوں ہی چھینکیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے چھینکنا شروع کرتے ہی زونی کو سمجھ آ گیا کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ نظر تو لگنی تھی کہ اس نے کہا تھا کالا کرتا پہن کر دھوپ میں آئے۔ کیا وہ نہیں جانتا وہ کتنا خوبصورت ہے؟ اب بھلا کوئی کیسے اس پر سے نظر ہٹائے؟ وہ تو پھر عشق کا ٹھہری نظر بھر کر دیکھنا تو حق تھا اس کا۔ وہ لاکھ بات ہے جتنا بھی دیکھ لے دل نہیں بھرتا تھا۔ زونی نے کچھ نہ کہا، بس اٹھ کر اندر کی جانب چل دی۔ وہ بیچارہ چینکتے چینکتے ہاتھ دھونے گیا۔ اب یہ ہاتھ دھو کر مڑ آئی تک سامنے وہ زخمی ہونٹوں والی گھڑی نظر آئی۔ وہ پھر زوردار چینکا۔ زونی کو اچھے سے یاد تھا دادی اس کی نظر اتارتی ہیں تب جا کے اس کی چینکیں بند ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنے ساتھ لال مرچیں لے کر آئی تھی۔ دوپٹہ سر پر تمیز سے اوڑھے جب اس لڑکی نے نظر اتارنا شروع کی تو امن پہ ساخت ہی اس سے دیوانہ وار تکنے لگا۔ زونی زندگی میں پہلی بار کسی کی نظر اتار رہی تھی۔ اس نے قرآن آیات چاروں کل پڑھ کر امن پر دم کیا تو امن اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ نظر اتار کر لال مرچیں ہاتھ میں لیے وہاں سے چلی گئی تھی تاکہ نوری کو انہیں دیکھ کر جلوا دے۔ اب یہ ایک طرح زونی کو بھی کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ امن بی بی جی ایک ضروری بات بتانی ہے آپ کو۔ وہ نوری کو مرچیں دینے آئی تو نوری فوراً ہی رازدارانہ انداز میں آہستگی سے سرگوشی کرنے لگی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو نوری خود ہی بولنا شروع ہوئی۔ یہ لوگ امن بابا کی شادی کروا رہے ہیں۔ کل بڑی بی بی جی کی بہن کے گھر والے حویلی آئیں گے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ان کی بڑی پوتی مہرالنساء بلا کی خوبصورت ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ زونی کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ آپ جلد سے جلد کچھ کریں ورنہ آپ کو یہ لوگ امن بابا کی شادی ہوتے ہی اور کنیزوں کی طرح سرونٹ کوارٹر میں ڈلوا دیں گے۔ بلکہ سچ بتاؤں یہ سب رانی بی بی جی کا خرافاتی دماغ ہے۔ آپ کی جائیداد تو انہیں مل گئی ہے امن بابا کی کنیز بنتے ہی، اب آپ ان کے کس کام کی؟ نہیں، آپ ان کا بیٹا نہ لے اڑیں اس لیے شادی کرا رہی ہیں ان کی۔ وہ پھر پیچھے کی جانب دیکھنے لگی، کوئی آ تو نہیں رہا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا سرونٹ کوارٹر میں کیا ہوتا ہے کنیزوں کے ساتھ؟ جس بھی کتے کا دل کرتا ہے گھس آتا ہے کمرے میں سزا دینے کے نام پر۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ وہاں جائیں۔ نوری یہ سب بتاتے ہوئے بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر کسی کو کانوں کان یہ خبر ہوئی کہ اس نے زونی کو یہ بات بتائی ہے تو اس کی شامت آ جانی ہے۔ مگر زونی سے اس کا دل ہی لگا ہوتا۔ ایک ایسا رشتہ جیسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زونی کے ساتھ وہ سب ہو جو اور کنیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا کروں میں؟ اتنے دنوں میں یہ پہلا جملہ تھا جو اس کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے نوری اس کا سوال سن حیرت سے اسے تکنے لگی۔ وہ شیطان کی نانی تھی نوری کی نظر میں۔ ایک سے بڑھ کر ایک پلان ہوتا تھا اس کے پاس ہر مصیبت سے نپٹنے کے لیے، اور آج وہ اس ان پڑھ جاہل سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کیا حال کر دیا تھا ان ظالموں نے اس چلبلی سی شرارتی سی لڑکی کا۔ نوری کو شدید صدمہ پہنچا اس کی حالت دیکھ۔ وہ تو یہ سوچ کر بتانے آئی تھی کہ زونی خود ہی نمٹ لے گی۔ میں کیا بتاؤں، پہلے تو وہ خود ہی الجھی کھڑی تھی، پھر کچھ سوچنے کے بعد، ہاں ایک کام کریں، آپ حاملہ ہو جائیں جیسے کنیز بانو ہوئی تھی۔ ان کے حاملہ ہونے کی وجہ سے اسے کبھی بھی سرونٹ کوارٹر میں نہیں بھیجا گیا دوسری کنیزوں کی طرح۔ وہ حویلی میں رہتی ہیں ابھی تک۔ کسی مرد کی مجال نہیں کہ اسے چھوئے کیونکہ وہ حسن بخش کے بچے کی ماں ہے۔ کنیز تو بنا ہی دی ہے ان لوگوں نے آپ کو۔ کیا جائے گا اگر بچہ پیدا کر لیں گی آپ، یقین مانیں بہت سے کتوں سے بچ جائیں گی ایک بچہ پیدا کر کے۔ اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی راستہ نہیں پتا کیونکہ جب جب حویلی میں بہو آئی ہے کنیزوں کو سرونٹ کوارٹر جانا ہی پڑتا ہے۔ کنیز بانو ایک ماہ کی حاملہ تھی جب احسن بخش کی شادی ہوئی۔ احسن بخش اپنی اولاد چاہتا تھا اس لیے
اس لیے اسے سرونٹ کوارٹر نہیں بھیجا بلکہ حویلی میں ہی سب سے لڑ کر ایک کمرہ دلوا دیا۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ شمیم کا پاؤں بھی شادی کے فوراً بعد ہی بھاری ہو گیا۔ شمیم 7 ماہ میں ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شہروز سے بڑا تھا۔ شہروز کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی انیس بانو کو کبھی بھی سرونٹ کوارٹر نہیں بھیجا گیا۔ نونی سلطان کے ساتھ نوری کو تک رہی تھی۔ جس مصیبت میں پھنسا لیا تھا اس نے خود کو۔ رامن جانتا ہے اس بارے میں؟ نوری نے اس کی آواز میں شدید قرب محسوس کیا۔ مجھے نہیں پتا، مگر جانتے ہی ہوں گے، اس نے اندازاً کہا۔ تو سونی کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو اتنی زور سے چبایا کہ زخمی ہونٹوں سے خون کے سرخ قطرے جھلکنے لگے۔ بی بی جی، آپ کے ہونٹوں سے خون نکل رہا ہے۔ نوری اس کے ہونٹوں سے خون نکلتا دیکھ تیزی سے فکر مند ہو کر بولی۔ یہ اس نے اپنے انگوٹھے سے بے دردی سے صاف کر رنجیدہ سا مسکرا کر اپنے انگوٹھے پر لگے خون کو دیکھتے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو نظر آ رہا ہے، مگر میرے دل سے مسلسل بہہ رہا ہے۔ تمہیں اپنے باپ کی جائیداد میں ایسا چاہیے نا؟ شامیر کے اچانک سوال پر مریم اسے الجھ کر دیکھنے لگی۔ اسے سوچتے وقت اچانک یہ ٹاپک کیوں یاد آیا؟ ہاں تو تمہیں وکیل کی ضرورت پڑے گی جو کو بغیر لڑے تو یہ لوگ تمہیں ایسا نہیں دینے والے۔ اس خوبصورت نوجوان نے اپنا ہاتھ تکیے پر ٹکا کر ہاتھ کے پیالے میں اپنا چہرہ رکھ مریم کی جانب دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، مجھے پتہ ہے۔ وہ آہستگی سے بولی، تو تم چاہو تو مجھے ہائر کر سکتی ہو، میں بہت قابل وکیل ہوں۔ خاصا پر اعتمادی سے آفر دی۔ وکیل؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم ابھی تک اسٹوڈنٹ ہو، وہ بھی بیک پنچر، جسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کلاس میں چل کیا رہا ہے، سیڑھیوں پر اپنی جنت بنائے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ طنزیہ مسکان چہرے پر سجائے دانت پیستے ہوئے اس کی یاد دہانی کرنے لگی، جس کی مریم کے نزدیک سے اسے سخت ضرورت تھی۔ اس کا آخری جملہ سن شامیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو کوئی جلا تھا اس لمحے؟ مقابل نے تیزی سے ذہن کیا۔ تم اور تمہاری خوش فہمیاں، وہ بزاریت سے کہتی آہستگی سے بیچ میں حائل کر گئی تھی۔ ویسے میں سیریس ہوں، میں لڑنا چاہتا ہوں تمہارے لیے، مجھے پتا ہے میرے خاندان میں عدالتیں نہیں چلتی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ سنجیدگی سے گویا ہوا، ساتھ ساتھ نگاہ درمیان میں حائل کیے تکیے پر ڈالی۔ تم اکیلے ان کے اندھے قانون سے نہیں لڑ سکتی۔ بول تو ایسے رہے جیسے میں مدد مانگ رہی ہوں اور تم ہاں کر دو گے، اور پھر مجھے ایسی کاغذی بیوی کے لیے اپنے خاندان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ مذائقہ خیز انداز میں کہتی وہ لیٹ گئی تھی۔ کاغذی بیوی؟ پورے جملے میں اسے سب سے قابل اعتراض لفظ یہی لگا تھا۔ چشمش، تمہیں نہیں لگتا تم میرا حق مار کر مجھے ہی کراتی ہو؟ شمیر کے سخت لہجے میں کہتی مریم تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ حق؟ کون سا حق؟ وہ ابرو اچکا کر خاصا برمی سے پوچھ رہی تھی۔ ہمارے درمیان اجنبیت کی دیواری تم نے بنائی ہے مریم، اور تانے مجھے دے رہی ہو، وہ بھی اسی کے طرز میں گویا ہوا۔ ہاں بالکل، میں نے ہی تو کہا تھا اپنی پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ جاؤ حویلی میں اکیلے۔ اس کا غصہ آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ ہاں چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے لگا تمہیں وقت چاہیے۔ میری شکل روز روز دیکھو گی تو اپنا بچہ یاد کر کے روتی رہو گی۔ وہ اس دل نشین کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر ایک لفظ جتاتے ہوئے کہنے لگا، واہ، تو اب تم یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرو کہ یہ سب تم نے میرے لیے ہی کیا۔ مقابل اس کے منہ پر چیخی۔ ایسا ہی ہے۔ وہ بے بسی سے ہلکا سا مسکرا کر اپنی بات پر خاصا زور دیتے ہوئے بولا۔ شامیر چودھری بخش زندگی میں پہلی بار کسی کو خود پر یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس میں بھی ناکام ہوا۔ وہ کیسے اپنی حالت پہ نہ ہنستا۔ وہ سو رہی تھی جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ فون دیکھنا یار اپنا، تیرا بھائی ہوگا۔ امبا جو اس کے برابر میں لیٹی سو رہی تھی، نیند میں اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ عافیہ نے بمشکل آنکھیں کھول سیل اپنے کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو۔ سیل مسلسل رنگ ہونے کی آواز آتی رہی جبکہ وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ یہ فون بجنا بند کیوں نہیں ہو رہا؟ میں ہیلو کہہ تو رہی ہوں۔ وہ نیند میں روتی سا منہ بنا کر بڑبڑائی۔ پھر ہاتھ میں پکڑا سیل پٹک کر واپس آنکھیں موند کی۔ سیل مسلسل رنگ ہوتا رہا۔ خاموش کمرے میں رنگ کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد عافیہ کا دماغ کام کیا اور وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ یہ شہروز کا دیا سیل تھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ شہروز مال والی ملاقات کے بعد پھر کبھی ملا ہی نہیں اور نہ ہی اس نے کال کی، جس وجہ سے عافیہ تو اسے بھول ہی بیٹھی تھی۔ اس نے پھرتی سے اٹھ کر اپنے کالج کے بیگ سے شہروز کا دیا سیل نکالا۔ سیل کی اسکرین پر میسج آیا ہوا تھا، میں شہروز کال ریسیو کروں عافیہ۔ یہ مجھے اتنی رات کو کال کیوں کر رہا؟ وہ پریشان ہو کر اپنا سر پکڑنے لگی۔ اسکرین کیا دیکھ رہی ہو؟ کال اٹھاؤ نا یار، نیند خراب ہو رہی ہے میری۔ امبا نیند میں اٹھ کر جھنجھلا کر دیکھنے لگی۔ فیروز کے اچانک کال نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب خاموشی تھی، جیسے صرف اس کی آواز سننے کے لیے فون کیا ہو۔ ہیلو شہروز، اس نے پھر مخاطب کیا۔ دوسری جانب پھر خاموشی تھی۔ ہیلو۔ تیسری بار جب اس نے ہیلو کہا تو شہروز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے نزدیک ابراہیم بخش نے صرف اس کا پتہ صاف کیا تھا جہیز نہ دینے کی شرط رکھ کر۔ مجھ سے شادی کرو گی؟
اس کے اچانک سوال نے عافیہ کو شوق میں مبتلا کیا۔ کہاں کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور کہاں ایسا بولا کہ ہلا کے رکھ دیا۔ شادی؟ وہ بے یقینی سے دوبارہ بڑھائی۔ ہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، کرو گی نا؟ اس پورے یقین تھا ایک دن زونی نے پکڑے جانا، اس لیے وہ امید نہیں آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مال میں عافیہ سے ملنے کے بعد دوبارہ اس سے رابطہ نہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے زونی سے منگنی پر ذرا بھی آ جائے، کیونکہ منگنی کے رہتے ہی وہ زونی کا حقدار تھا اور اس کیسے کی جائیداد کا بھی، کیونکہ اب وہ امن کی کنیز بن چکی تھی، اس لیے تمام امیدیں دم توڑ گئی تھی۔ اسے آج سمجھ آ گیا تھا کہ حویلی والے اس کے کبھی سگے نہیں ہو سکے۔ اس نے سوچ لیا وہ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جائے گا، مگر وہ اکیلے نہیں جانا چاہتا تھا، وہ اپنی محبت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، ایک مقدس رشتے میں باندھ کر۔ میں شادی کیسے کر سکتی ہوں تم سے؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، وہ لڑکی تیزی سے بولی۔ بس کرو یار، تم میرا دل توڑی ہو اب۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ حویلی میں کیا کچھ ہوا۔ کیا تم یقین کرو گی اگر میں کہوں کہ جب میں نے پہلی بار تمہیں حویلی کے دروازے پر دیکھا تھا، مجھے تب ہی تم سے محبت ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے تو میں صرف تمہیں قریب سے دیکھنے کے لیے لے گیا تھا۔ تم فیض بخش اور امن کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ الٹا تم سے محبت کی۔ اور یقین کرو میری محبت یہ جاننے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی کہ فیض بخش نے تمہارا ریپ کیا اور تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا آخری کا جملہ عافیہ کے دماغ کی رگیں ہلا گیا تھا۔ اچانک ہی اس کے ہاتھ سے سیل گر گیا۔ چھوڑے مجھے، چھوڑے، اللہ کا واسطہ چھوڑ دیں مجھے۔ امن، امن، کوئی بچاؤ مجھے، امن کوئی ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ اس کی چیخ سے نمبر ڈر کر اٹھی۔ وہ صوفے پر سو رہا تھا جب اس کا سیل لوں گا۔ اس نے نیند میں ہی سیل اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو امن بھائی، عافیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ امر کی بات سنتے اس کے کان کھڑے ہوئے، وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ فکر مند ہو کر۔ مجھے نہیں پتا بھائی، کسی سے بات کر رہی تھی فون پر اور پھر اچانک چیخ لگی کہ مجھے چھوڑو، مجھے جانے دو، پھر چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ میں اور امی اسے اسپتال لے آئے ہیں ایمرجنسی میں۔ ٹھیک ہے تم اس کے پاس ہی رہنا، میں آ رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے اٹھا۔ وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے بیڈ روم کا دروازہ تک نوک نہ کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اگلے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ زونی فرش پر بے جان پڑی تھی، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، اس قدر خون کہ پورا فرش سفید سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس بلوری آنکھوں والی گڑیا نے اپنی نس کاٹ لی تھی۔ خود کو حویلی کے کتوں سے بچانے کے لیے ایک نئی زندگی کو آرام کے فعل سے دنیا میں لانے سے کئی بہتر اسے موت لگی۔ اس نے کہا تھا دنیا تکلیف دے گی تو سہ لے گی، وہ تکلیف دے گا تو نہیں سہ سکے گی۔ امن جیسے آپ کے ساتھ رہا ویسے ہی اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ قریب جانے کی کوشش نہ کیا تھا کہ خود لاؤنج میں صوفے پر سو رہا تھا اور اسے پورا بیڈ روم دے دیا تھا اپنا، مگر وہ نہیں سمجھ سکا عافیہ اور زونی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عافیہ جب اس کی کنیز بنی تو نہ تو اسے جانتی تھی اور نہ ہی اسے کوئی امید وابستگی تھی۔ جب زونی کی وہ محبت تھا، امن کی شادی کی خبر تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے مترادف تھی۔ اس کی آخری امید بس اسی سے وابستہ تھی، اور جب یہ امید ٹوٹی تو وہ دل برداشتہ ہوگی، اس قدر دل برداشتہ کہ اس نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ہی لے لی۔ وہ ہار گئی تھی، وہ چلبلی گڑیا ہار گئی تھی۔ وہ آواز پختہ ہو کر چیخا۔ امن کچھ لمحے تو ساکت رہا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک گیا۔ زونی کے وجود کو خون آلود دیکھ اس کا دل اتنی زور سے تڑپا کہ اس کی بے ساختہ چیخیں کمرے میں گونجنے لگی۔ اٹھو، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اگلے لمحے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے دراز کی جانب دوڑا، تیزی سے پٹی لا کر اس کی کلائی پر باندھ کر خون روکا۔ تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی سنیشا بخش، وہ ایک جنون کے ساتھ اس لڑکی کے سفید چہرے کو تکتے ہوئے گویا ہوا، ویسے باہوں میں بھر کر باہر کی جانب بھاگا۔ اس کا دل کچی کچی ہو گیا تھا زونی کی یہ حالت دیکھ۔ گاڑی نکالو جلدی۔ ڈرائیور نے ایک بار زونی کی حالت غیر کو دیکھا، پھر تیزی سے گاڑی نکالنے لگا۔ آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ تیزی سے اسے گاڑی میں لے کر بیک سیٹ پر بیٹھا تھا۔ پورے راستے اس نے زونی کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، جیسے اس کی جان بسی ہو اس میں۔ وہ اسپتال پہنچے تو امن نے چیخ چیخ کر پورا اسپتال سر پر اٹھا لیا، اسے اسپتال کے بیڈ پر لٹا کر کھڑی کیا۔ وہ جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ نرس پر دھاڑا۔ نرس فوراً ہی ڈاکٹر کو بلانے گئی۔ جلدی کرو جلدی، اس کے ہاتھ پاؤں پور رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا کب وہ اتنا بے صبرا بنا، لیکن اس وقت ہر لمحہ اسے اپنی جان پر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بچائیں ڈاکٹر، جلدی کریں۔ ڈاکٹر کے وارڈ میں داخل ہوتے وہ تیزی سے بھاری ہوتی سانس کے ساتھ بولا، ہم اپنی جانب سے پوری کوشش کریں گے، آپ باہر جائیں۔ بس ڈاکٹر کا جملہ سننا تھا کہ اس نے ڈاکٹر کا کالر پکڑ لیا۔ کوشش نہیں چاہیے مجھے میری زو واپس چاہیے۔ اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو میں آگ لگا دوں گا اس اسپتال کو، سمجھا؟ وہ اس لمحے کوئی جنونی آدمی لگا ڈاکٹر کو۔
कोई नहीं जानता था अमन बख्श चौधरी को कि एक संजीदा और सुलझे जहन का मालिक नहायत तामुल मिजाज काम को, मगर सामने खड़ा शख्स तो कोई और ही था। अब आ जाएं चौधरी साहब, हमें हमारा काम करने दे। पेशेंट का इस वक्त एक एक लम्हा कीमती है, तो शुरू करो ना, किसका इंतजार कर रहे हो बेवकूफ़। वो मजीद बिगड़ा। आप बाहर जाएं तो हम शुरू करें। डॉक्टर ने डरते डरते कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। वो नहीं जाने वाला था, छोड़कर हरगिज नहीं। वो लड़की हमेशा पीछे से गायब हो जाती है। अमन बहुत डर गया था, डर के कहीं इस बार हमेशा के लिए छोड़कर न चली जाए वो। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे के कंफ्यूज होकर चेहरा देखने लगे, मगर अमन बख्श चौधरी को कुछ कहने की हिम्मत न थी। शुरू करो, क्या शक्लें देख रहे हो? देख नहीं रहे? इसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो फिर चीखा तो डॉक्टर का चेहरा रोने वाला हुआ। उन्होंने फौरन ही इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। उसकी आंख खुली तो कुछ लम्हे तो इसका दिमाग काम ही न किया। क्या मैं जन्नत में आ गया हूँ? वो सिंजैन के साथ बड़बड़ाई। नहीं, सामने से सर्द आवाज आई। उसने निगाह उठाकर देखा तो सामने खिड़की के पास दीवार से टेक लगाए वो हसीन नौजवान खड़ा नजर आया। उसकी निगाहें साथ थी, इस कदर साथ कि जूनी ने कमरे में पंखा चलने के बावजूद अपनी कमर पर पसीने की बूंदें ढलती महसूस की। उसे अगले ही लम्हे उसका दिमाग काम किया। वो तेजी से उठकर बैठी। क्यों बचाया मुझे? वो शदीद गर्मी से पूछने लगी। इसकी बलौरी आंखें अचानक के मुकाबले पर आग बरसाने लगी थी। और क्यों ना बचाता? काबिल इससे भी ज्यादा आग बगोला होकर जूनी की जानिब एक चस्त मारकर आंखों में आंखें डाल दांत पीसते हुए सफसार करने लगा। क्योंकि मुझे नहीं जीना, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं इसके सीने पर हाथ मारकर गुस्से से दूर धकेलती अपने हाथ में लगी ड्रिप बेदर्दी से निकाल कर फेंक बेड से उतरते हुए बोली। जैसे ही उसने फर्श पर पाँव रखा, उसका पाँव कमजोरी के सबब जवाब दे गया और अगले लम्हे वो फर्श पर गिरने लगी, मगर अभी वो गिरती इससे कबल ही किसी के बड़े मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया था। वो जूनी को गिरने से बचाने के चक्कर में बहुत करीब आ गया था, ठंडा करीब कि उसकी सांसों की महक वो महसूस कर सकता था। इस बेलोरी आंखों वाली हसीना की गर्म सांसें मुकाबिल के सीने को झुलसा रही थी। जूनी नजर उठाकर देखा तो वो हसीन नौजवान ने सही ताक रहा था। मानो इन गहरी आंखों में बला का गुस्सा था, मगर शिकवा भी कम न था। तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा आकर्जू? तुम मुझे सुकून से जीने नहीं देती तुम। उसका सबक जवाब दे गया था। जूनी का बाजू पकड़कर झंझोड़ वो इन बलौरी आंखों में अपना अक्स देखा। एक एक सवाल नायत को भरे लहजे में इस्तफसार कर रहा था। न जाने कब से पूछना चाहता था इसे, क्यों इतना तंग करती है उसे। मैं तुम्हारी हर गलती बर्दाश्त कर सकता हूँ सुनाई शपथ, मगर ये नहीं। उसकी आंखें जल रही थी ये जुमला अदा करते वक्त। बस करो अमन बख्श, थकते नहीं हो तुम ये दोगली पली से खेलते खेलते? एक तरफ मुझे अपनी आंखों से मोहब्बत की उम्मीद देती हो और दूसरी जानब मेरी पीठ में खंजर घूमते हो। इस लड़की की आंखों में खून उतर आया था। अमन उसकी आंखों में झलकने वाली कदूरत देख साकत रह गया। खंजर? वो नौजवान उलझ कर, हाँ खंजर। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती? हाँ अमन बख्श, माना मैं रोती नहीं हूँ तुम्हारी तरह, शिकवे नहीं करती, शिकायत नहीं करती, हर वक्त तुम्हारे धोखे देने का रोना नहीं रोती, मगर इसका मतलब हरगिज मत समझना कि मैं नहीं जानती कि तुमने अपनी माँ से वादा किया था मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मेरे हिस्से की जायदाद लेने का। यह समझने की भूल मत करना कि मुझे तुम्हारी नीयत नहीं पता थी जब तुमने अपनी जायदाद मेरे नाम की और छुप कर निकाह करने की जल्दबाजी करने लगे। हाँ, बेवकूफ़ समझते थे मुझे। क्या समझते थे? दूध पीती बच्ची हूँ जिसे पहले अपनी जायदाद का हिस्सा लॉलीपॉप की तरह पकड़ा हो गया और अगले ही दिन निकाह करके न सिर्फ अपनी बल्कि मेरे हिस्से की जायदाद के भी मालिक बनकर बैठ जाओगे। इसके अल्फाज न थे, जहर आलूद थे जो अमन ने अपने सीने के आर पार होते महसूस किए। उसके तो कभी वहम और गुमान में भी नहीं आया था कि वो तस्वीर का इतना बरअक्स रूप देखती है। तुम मुझे क्या समझती हो जूहिल? का दिल टूटा था, आंखें मुकम्मल से फाड़ गई। यूं उसे कभी नजर ना आया, वो इतनी बदगुमान रहती है इससे। वह मुश्किल ही पूछ सका, सवाल करते वक्त लहजा बिखरा हुआ सा था। वही जो तुम हो अमन बख्श चौधरी, एक नंबर के दोगले आदमी। तुम्हें सिर्फ मेरी जायदाद चाहिए थी ना? पहले सिर्फ निकाह करके मिल सकती थी तो तुम निकाह के पीछे पड़े थे। फिर मेरे बेवकूफ ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी और तुम्हें मौका फराहम किया, और तुमने इस मौके का बिल्कुल वैसा ही फायदा उठाया जैसे तुम मुझसे तवक्को थी। जब मुझे दादी मार रही थी ना, तो मैंने एक बार भी दुआ नहीं की कि तुम आओ वहाँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती थी पहले से ही कि तुम अपनी औकात दिखाओगे, और तुमने दिखाई। तुमने शहरोज की तरह निकाह के लिए लड़ाई न की, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं थी ये मोहब्बत और निकाह का ड्रामा खेलने की तुम्हारे नजदीक, जब तुम्हें कनीज बनाकर भी जायदाद आराम से मिल रही थी। औकात का लफ्ज जैसे अमन के दिमाग को जाकर लगा था। इतनी नफरत, इतनी कदूरत। मैंने दादा से कहा था निकाह की, मगर वो नहीं माने। वो फौरन ही अपनी सफाई देने लगा। उसके नरम बाजू पर ग्रिफ्ट मजीद मजबूत हुई थी, इतनी मजबूत धोनी को लगा वो इसका बाजू ही तोड़ देगा।
اور میں جانتا تھا وہ مانتے بھی نہیں. وہ ایک وقت تمہیں جان سے ماننے کے لیے راضی ہو جاتے مگر نکاح کی اجازت نہ دیتے. ان کے نزدیک تم نے بغاوت کی تھی ان سے. ان کی حویلی اور جائیداد بیچنے کی کوشش کر کے تم وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ زونی تیزی سے بات کاٹ گئی. آج تم نے مجھے جان سے ماننے دیتے. کیوں میرے باپ کو روکا تم نے؟ مجھے اپنے باپ سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ہے کیونکہ اس آدمی نے کبھی میرے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، کبھی مجھ پر ہونے والے ظلم کو نہ روکا. لیکن کنیز بننے دینے کے لیے اس جیسے ابلیس بھی تیار نہیں تھا کسی صورت. پھر محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص کیسے ہو گیا؟ کیسے؟ اس نے امن سے ایک جھٹکے میں اپنا بازو چھڑایا تھا اور اگلے ہی پل اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بے پر کر پوچھنے لگی. وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر سوال کر رہی تھی. کیا سوچ کر تم نے مجھے اپنی کنیز بنایا؟ ہاں کیا سوچ کر؟ میرے جسم کو تو نوچو گے یا؟ ابھی وہ صرف کھول کر پوچھ ہی رہی تھی کہ امن حلق کے بل داڑا. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. تم کیا سمجھتی ہو مجھے آ کر؟ میں کوئی جانور؟ اس کا چہرہ غضبناک حد تک سرخ پڑ گیا تھا. اس کی گردن چیختے وقت کھچاؤ ظاہر کر رہی تھی. دماغ کی نسیں ابری الگ ہی نمایاں تھی. اسے محسوس ہوا کہ اس کی شدت سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی آج. نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی اگر تم مجھ پر اس طرح چیخو گے؟ وہ ایک انچ تک نہ ہلی اپنی جگہ سے، جبکہ امن اس کی جانب اس قدر غضبناک ہو کر آیا تھا کہ لگا تھا چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. وہ دونوں ہاتھ سینے پر پھوڑ کر نڈر لہجے میں بولی. اس نوجوان نے کب کہا کہ وہ ڈرانا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے ری ایکشن کا اتنا غلط مطلب اخذ رہی تھی. میں ڈرانا چاہتا بھی نہیں تھا. مقابل نے کوشش کی خود کو نارمل کرنے کی. وہ نہیں چاہتا تھا مزید بات بگڑے. پہلے ہی وہ اپنی جان لینے کی کوشش کر چکی تھی. نہیں سوری، اس کی جان لینے کی کوشش کر چکی تھی. بلا شبہ اس لڑکی میں اس کی جان بسی تھی. ہاں تم ڈرا سکتے بھی نہیں ہو سمجھے؟ وہ خاصا دوری سے تکتے تیزی سے ہونٹوں کناروں پر. تنزیہ مسکراہٹ سے بے نیازی اور لاپرواہی سے گویا ہوئی. ان آنکھوں میں جھلکتی کہ دورے سے مقابل نا واقف نہیں. اسے یاد ہے اکثر باتوں میں وہ رنگ بدل لیتی تھی آنکھوں کا. بس آج ان رنگوں کو اس نے نمایاں کر دیا تھا اور اچھا ہی ہوا کر دیا. کم از کم وہ سیلنٹ ہوا. وہ آج تک اس مقام پر کھڑا ہے اس کے دل میں. تو وہ نکاح کا پروپوزل، وہ میٹھی باتیں، وہ سب کیا تھا؟ امن نظم جی سے پوچھ اٹھا. تم کہہ سکتے ہو پچھتاوا تھا. ویلی سے بھاگنے کے بعد جب پتہ چلا کہ میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی تم لوگوں کا بلکہ الٹا خود کو پھنسا بیٹھی ہوں، تو خیال آیا کاش نکاح ہی کر لیتی. کیونکہ آج نہیں تو کل پکڑ لوگے تم لوگ مجھے اور پھر جائیداد تو لوگے ہی، ساتھ ساتھ میری عزت بھی چھین لوگے. جب دونوں صورتوں میں تمہیں سب کچھ مل ہی جانا ہے تو کیوں نہ اپنے لیے عزت کا رتبہ منتخب کر لو. بس اس پچھتاوے کے ساتھ جب تم مجھے دوبارہ ملے تو میں پاگل ہو گئی کہ کسی صورت تم سے نکاح کر لوں. اس کی بات سن امن اسے بغور دیکھ لگا. اب اس وجہ نوجوان کو بھی شدید پچھتاوا ہو رہا تھا. اس نے نکاح کیوں نہ کیا اس سے جب وہ اسی شہر میں ملی. یقیناً اس نے غصے میں ایک بہت اچھا موقع گنوا دیا تھا ہاتھوں سے. محبوب اور غصہ اپنے ہی نقصان کا سبب بنتا ہے ہمیشہ آخر میں. دیکھنا تم بہت پچھتاؤ گے مجھے آج بچانے پر. سوچو کہ کاش مر جانے ہی دیا ہوتا. وہ مفہومانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی. تو مقابل نے اس کے چہرے پر آتے بال نرمی اور ایسکی سے کان کے پیچھے کرتے جھک کر کان میں سرگوشی کی. ایسا کبھی نہیں ہوگا زو، بلکہ تم پچھتاؤ گی مجھے اتنا غلط سمجھنے پر. وہ دیکھتے ہیں. وہ تنزیہ منہ بسور کر کہتی واپس بیڈ پر دانت پیستے ہوئے بیٹھی. ویسے امی کو ٹالنے کے لیے کہا تھا. وہ سب میں نے صرف وہ اور فیض بخش بہت تنگ کر رہے تھے ان دنوں مجھے. امن نے اپنی جانب سے بات کلیئر کی. یہ اس پر تھا کہ وہ یقین کرے یا نہ کرے. زونی نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس منہ موڑ کر اپنی پشت اس کی جانب کر لیٹ گئی. امن نے گھر پہنچتے ہی اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولا. وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی. اتنا خون جو بہہ گیا تھا اس کا. اس نوجوان کو لگا کہ اسے مدد کرنی چاہیے اس کی، اس لیے فوراً باہوں میں بھرنے کے لیے قریب آیا. میں خود چل سکتی ہوں، زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو میری حالت کا. اور سفید دودھیائی رنگت کی مالک ترچھی نگاہوں سے دیکھتے منہ بسور کر کہتی دوسری جانب کا ڈور کھول کر اتر گئی تھی. امن نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں میچی. یہاں تو نیکی بھی بھاری ہے. کیا واقعی اسے کبھی اس کی دیوانہ وار محبت نظر نہیں آئی؟ یہ سوچ اپنی حالت پہ ہنسی آئی تھی. اگلے ہی لمحے اسے عافیہ کا خیال آیا. عافیہ! وہ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا تھا. یک وقت دو جگہ کیسے رہے؟ یہاں زونی کو اس کی ضرورت تھی اور وہاں عافیہ کو. وہ زونی کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مگر عافیہ کا کیا؟ مانا امبر اور اس کی والدہ عافیہ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس کی بہن کی سچویشن کو. بابا! وہ اپنی سوچوں میں کھڑا پیشانی مسل رہا تھا کہ پیچھے سے ملازم کی آواز پر وہ آواز سنبھل اٹھا. ہاں آپ کو کہیں جانا ہے؟ نہیں، تھوڑی دیر بعد. انہوں نے سوچا پہلے زونی کو کمرے میں چھوڑ دے. جب وہ دوائیوں کے زیر اثر سو جائے گی تو پھر عافیہ کو دیکھنے چلا جائے گا. اگلے ہی لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا وہاں کھڑا ہے. زونی تو وہاں سے کب کی جا چکی ہے.
وہ اجلس سے تیز قدم بھرتا ہوا اس تک پہنچا اور وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو لانچ میں ہی کچھ مہمان بیٹھے نظر آئے۔ انہیں دیکھ کے زونی کے ہونٹ ٹوسٹ ہوئے۔ امن بخش کہا تھا نہ پچھتاؤ گے، اب دیکھو میں کرتی کیا ہوں۔ ہمت ہے تو چپ رہ کر دکھاؤ۔ اس کی بلوری آنکھوں میں شیطانیت بھری مسکراہٹ تھی، اس قدر خطرناک کہ امن کو محسوس ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، مگر اس کا آخری جملہ اسے الجھا گیا تھا۔ کیا مطلب تھا چپ رہ کر دکھاؤ؟ بڑی امی ابھی امن پوچھتا ہے اس سے قبل ہی وہ بڑی امی کی صدا لگاتی ہوئی دونوں بائیں پھیلا کر رانی بیگم کی جانب مسکراتے ہوئے بڑھ گئی۔ اس کی مسکراہٹ نے رانی بیگم کا دل الا دیا تھا۔ ہائے میری پیاری بڑی امی، یہ کہتے ہوئے ان سے ایسی چپکی جیسے نہ جانے کتنے سالوں سے بچھڑی ہے۔ زونی کو کون نہیں جانتا تھا، پورے چودھری خاندان کی اکلوتی پوتی تھی آخر، مگر جو وہ لوگ نہیں جانتے تھے وہ تھا اس کا گھر سے بھاگنا اور امن کی کنیز بننا۔ یہ بات زونی بخوبی جانتی تھی۔ حویلی میں کوئی کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ بات باہر کسی کو پتہ چلے اور ان کی بدنامی ہو، لوگ ان کے منہ پر تھوکیں کہ اپنی بیٹی کو ہی نہیں سنبھال پا رہے، گاؤں کو کیا سنبھالیں گے۔ زونی بیٹا تم، انہوں نے دانت پیستے ہوئے وہ مجھ کلی اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے پوچھا۔ حسافت کی بڑھیا کا امن کے رشتے کے وقت ہونا بالکل ایسے ہی تھا جیسے کالی بلی کا رستہ کاٹ جانا۔ اوہ تو یہ لوگ آئے ہیں رشتے کے لیے، اس نے سب پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، پھر اس کی نگاہ ایک خوبصورت لڑکی پر جا کر منجمد ہو گئی۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ان کے یہاں لڑکیاں لڑکا دیکھنے نہیں جاتی، مگر وہ آئی تھی۔ قمیض شلوار میں ملبوس تھی، وہ سر پر دوپٹہ اوڑھنے تک کی زحمت نہیں کی تھی۔ ہونٹوں پر پنک لپسٹک الگ ہی چمکتی نظر آئی، بال کھلے ہوئے تھے۔ اوہ تم ضرور مہرن نساء ہوگی، اس نے اندازاً کہا، مگر ایک لمحے کے لیے جو اس کی بلوری آنکھوں میں جوالا مکھی پھٹی تھی وہ امن دور کھڑا ہونے کے باوجود بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ مہرن نساء کا نام سن امن کا دماغ کھٹکا اور اس نے غصے سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ رانی بیگم فوراً ہی نظر چرا گئی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں کو گھر بلانے کا کیا مطلب تھا؟ اور جس طرح زونی بات کر رہی تھی امن کو محسوس ہوا وہ جانتی ہے اس بارے میں۔ اگلے ہی پل اس کا شدت سے دل چاہ اپنا سر دیوار سے جا کر دے مارے۔ زونی نے اب اسے نہیں چھوڑنا تھا، لیکن پہلے ان لوگوں کی شامت آنی تھی، کیونکہ جس طرح وہ مہر نساء کو مخاطب کر رہی تھی، کوئی بھی جو اسے اچھے سے جانتا ہو بتا سکتا تھا کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ جی ہاں، مہر نساء نے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنی دادی اور والدہ کے بیچ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی صوفے پر۔ اگلے لمحے وہ جنونی لڑکی ایک جس میں اس تک پہنچی۔ ابھی مہر نساء سے اپنی جانب آندھی طوفان کی طرح آتا ہوا دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے مہر نساء کے بالوں کو جڑ سے پکڑ کر اس کی گردن کو اونچا کیا۔ سب دیکھتے رہ گئے۔ امن صرف میرا ہے اور میں کسی کو اجازت نہیں دیتی اس کے نام پر شرمانے کی، اس لیے چڑیل اٹھ اور نکل یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بلوری آگ برساتی آنکھیں گڑا کر ایک ایک لفظ چبا کر بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ سب فوراً ہی پینک ہو گئے تھے، جبکہ امن نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی شیرنی اس بیچاری کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ لوگوں میں جو سب سے پہلے چیخا وہ رانی بیگم تھی۔ کیوں بڑی امی، کیا بگاڑا میں نے آپ کا؟ مانا آپ مجھے پسند نہیں کرتی، مگر مجھ پر سوتن لانا کہاں کا انصاف ہوا؟ سونی نے اس شہر کی لڑکی کی کھلی آبشار کو پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ابھی رانی بیگم اسے مارنے کی نیت سے آگے آئی تھی کہ زونی اس لڑکی کے بالوں سے پکڑ کر فرش پر پھینک چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ رانی بیگم کی جانب مڑی۔ اس نے دانستہ طور پر روتے ہوئے پوچھا۔ زونی کی آنکھوں سے مگرمچھ کے آنسو بہہ چلے جا رہے تھے۔ زونی کیا بکواس کر رہی ہے تم؟ رانی بیگم کو امید نہیں تھی کہ وہ معمولی سی کنیز ہو کر بھی خود کو حویلی کے شہزادی کی بیوی ظاہر کرنے کی جرأت کرے گی، وہ بھی امن کے رشتے والوں کے سامنے۔ میں بکواس کر رہی ہوں، اب میری شوہر کی یہاں دوسری شادی کرانی ہے، میں آپ کو بڑی امی بولتی ہوں، کچھ تو شرم کریں، کیسے آپ اتنی بے شرمی سے میرا گھر اجاڑ سکتی ہیں؟ زونی نے اتنے غم و غصے سے یہ بات کہی کہ وہاں موجود ہر شخص کو یقین آ گیا تھا رانی بیگم واقعی اس پر سوتن بنا کر لا رہی ہیں مہر نساء کو۔ نوری کی ہنسی نکلنے کو تھی رانی بیگم کی حالت دیکھ۔ زونی اس بار ایک زوردار بلند آواز کچن کی جانب سے آئی تھی۔ شاہین بیگم غصے سے چلتی ہوئی اس تک آئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ حرام سے پہلے ہی سٹکی ہوئی ہے میری۔ اس نے اپنے دماغ پر 2 انگلیاں مارتے ہوئے شاہین بیگم کی جانب دیکھ دانت پیستے ہوئے گردن تھوڑی سی آڑی کر جنونی انداز میں وارننگ دی۔ شاہین بیگم کو اس کی بلوری آنکھوں نے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ مہر نساء تیزی سے خود کو سنبھال کر اٹھی۔ اس کی والدہ عجلت سے اس کی جانب بھاگی تھی۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، اس کے تو پہلے ہی مزاج نہیں مل رہے تھے کہ اس کی شادی ایک گاؤں کے دیہاتی سے کروائی جا رہی ہے۔ اب جب اسے علم ہوا کہ وہ لڑکا پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ شادی کرے۔ شاہین یہ چل کیا رہا ہے یہاں؟ شاہین بیگم کی بہن الجھ کر پوچھ رہی تھی۔
نظر نہیں آ رہا اماں، میرے شوہر کی دوسری شادی کرانے کی کوشش میں، وہ بھی تب جب میں امید سے ہوں۔ اس کے آخری جملے نے امن کے دماغ کے پر خچے اڑا دیے تھے۔ ایک ہی دن میں یہ امید سے بھی ہو گئی۔ واہ! نوری دل ہی دل زونی کو ستائشی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ابھی میں اسپتال سے ہی آ رہا ہوں اپنے میاں کے ساتھ، دیکھو ڈرپ کے نشان بھی ہیں میرے ہاتھ پر۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بہت کمزور ہوں میں، بجائے میرا خیال کرنے کے تو مجھ پر سوتن لانے دے رہی ہے۔ اماں کیسی دادی ہے تو؟ اگر میری بات یقین نہیں آ رہا تو اپنے پوتے سے پوچھ لے۔ اینڈی سنتے ہو کیا؟ منہ میں ہی دہی جمائے کھڑے ہو، بولو نا کچھ۔ جب زونی نے سامنے کی جانب دیکھ تو آئی تھی، تب جا کے سب کی توجہ اس حسین لڑکے پر گئی جو کالے کرتے ملبوس سفید پردے کے پاس خاموش کھڑا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کی بناوٹ و قد و قامت، رعبدار پرسنالٹی کسی بھی لڑکی کو اپنے چارم میں مبتلا کر دے۔ مہرنسا اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ یہ امن ہے، منہ سے بے ساختہ حیرت کے مارے نکلا۔ زونی جانتی تھی وہ انکار کر دے گا، پھر بھی آخر میں سارا میچ اسی پر ڈال دیا۔ دیکھنا جو تھا کرتا کیا ہے، جھوٹے کو جھوٹے کے مقام تک پہنچانا چاہیے، اور وہ یہی کر رہی تھی اس وقت۔ موت دعویدار بن رہا تھا نا محبت کا، اب کر کے دکھائے تو مانے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر امن کو دیکھ لگی۔ وہ مسکراہٹ بہت گہری اور مفہومانہ تھی۔ مہرنسا واقعی بہت خوبصورت تھی، بھلا کون سا لڑکا اسے چھوڑنا چاہے گا؟ پھر تھی بھی امیر زادی، اس کے برعکس زونی کیا تھی؟ کچھ بھی تو نہیں، وہ اسے مفت میں حاصل تھی۔ بھلا کوئی مفت میں ملی کی قدر کرتا ہے؟ مہرنسا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا اس وقت۔ امی میں نے کہا نا میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی اتنی دور سے مہمانوں کو بلا لیا آپ نے، اور نہ صرف بلایا، میری پہلی شادی کے متعلق بتایا تک نہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے خاصا برمی سے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا۔ اس کے جملے ایٹم بم کی طرح گرے تھے سب پر۔ اب کوئی کچھ کہہ پاتا اس سے قبل ہی چلو زو، کمرے میں چلو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے ابھی۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ مہرنسا کے پاس سے گزرتا ہوا بلوری آنکھوں والی کے پاس آیا۔ اس کے برابر سے گزرتے ہی مہرنسا نے اس کی مردانہ پرفیوم کی خوشبو محسوس کی، جو اس کی پرسنالٹی کی طرح ہی چارمنگ و نہ بھولنے والی تھی۔ وہ حسین نوجوان نہیں جانتا کسی کا دل ہلا گیا تھا وہ پہلی ملاقات میں ہی۔ مہرنسا کے تو گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ اتنا خوبصورت نکل کر آئے گا ایک گاؤں کا لڑکا۔ وہ تو ایک دیہاتی کو تصور کر رہی تھی۔ امن صاحب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے میں گھستے ہی اس نے زونی کے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کی، بالکل اسی طرح پکڑا جیسے پہلی رات کو پکڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے زونی کو محسوس ہوا جیسے وہ ڈر گیا ہو۔ اس نے تیزی سے امن کی جانب دیکھا تھا۔ امن نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ زونی نہیں جانتی اس نوجوان کے دل میں رات کی اذیت ناک یادیں ابھی بھی تازہ تھیں۔ اپنی جان سے پیاری چیز کو کھونے کا غم اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے زونی کی جانب مڑا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے اچانک عمل پر زونی کا دل ہل گیا تھا۔ ایک دو ثانیوں کے لیے ساکت ہوئی۔ جتنا برا بھلا کہنا چاہو کہہ لو، مگر دوبارہ خودکشی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں ہر وقت نہیں رہ سکتا تمہارے ساتھ، لیکن اب تمہیں چھوڑ کر جانے میں بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں امن کے لیے جو جذبات ہیں وہ مزید گہرے ہوں، کیونکہ آخر میں اسے صرف اذیت ہی ملنی تھی اب۔ اس لیے تیزی سے جھنجلا کر خود سے دور کیا اسے۔ وہ الگ بات ہے اگلے ہی پل اس حسین و وجاہت سے مالا مال نوجوان نے پہلے سے زیادہ مضبوط اثار میں جکڑ لیا تھا زونی کے نازک وجود کو۔ میں عافیہ سے ملنے جا رہا ہوں، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی رات کو، پلیز اپنا خیال رکھنا میرے پیچھے۔ وہ آہستگی سے کہہ کر خود ہی دور ہٹا۔ میں بھی چلنا چاہتی ہوں، زونی نے تیزی سے کہا۔ عافیہ سے کچھ ہی دنوں میں اس کی دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ اس کی دوست بیمار ہے یہ سن اسے رہا نہیں گیا، وہ بھی جانے کی آرزو ظاہر کرنے لگی۔ اس سے بہتر کیا تھا کہ وہ ساتھ ہی چلے، کم از کم کوئی خوف نہیں رہے گا پیچھے کہ نقصان پہنچا لے گی خود کو۔ چلو مگر پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کر لو۔ زونی بہت حیران ہوئی تھی امن کے بیہیویئر سے۔ اسے تو لگا تھا وہ کمرے میں آتے ہی چیخنے لگے گا اس پر کہ جھوٹ کیوں بولا، اس کا اچھا خاصا رشتہ کیوں خراب کیا، مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس، اس نے تو ذکر تک نہ چھیڑا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کپڑے لے لو۔ وہ نہا رہی تھی جب دروازہ نوکا۔ باہر سے سخت آواز آئی۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ نکال کر امن سے کپڑے لے لیے۔ وہ اس کے پرانے کپڑے تھے، کالے رنگ کی قمیض شلوار اور دوپٹہ۔ انہیں پہن کر جب باہر نکلی تو سامنے ہی امن کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ چونکی۔ بھلا وہ باتھ روم کے باہر بیٹھ کر کیوں اس کا انتظار کر رہا تھا؟ سامنے صوفے پر بھی تو کر سکتا تھا، کم از کم تھوڑا فاصلہ ہوتا۔ دروازہ کھولتے اس کی شکل نظر نہ آتی۔ وہ لڑکی جان ہی نہیں سکی امن کس خوف میں مبتلا تھا اس لمحے۔ بس نہ چلتا وہ سایہ بن جائے اس کا۔ 2 سال بعد اس کا نکھرا مکھڑا دیکھا تھا، اس کا سفید دودھیائی رنگ کالے رنگ کے کپڑوں میں الگ ہی چمک رہا تھا۔ یہ سوٹ اس نے پہلے بھی پہنا تھا، تب وہ پھر
بہتر تھی، اب تو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ کیا حال کر لیا تھا اس نے اپنا، وہ کیسے دکھی نہ ہوتا۔ اسے محسوس نہیں ہوا وہ دیوانہ وار تکنے لگا تھا۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی جانب آنے لگا۔ زونی کا دل دھڑکنے لگا اسے اپنے نزدیک آتا دیکھ۔ امن بالکل نزدیک آیا تو وہ دیوار سے جا لگی۔ امن کا غصہ نہیں ڈراتا تھا اسے، مگر اس کی محبت ضرور ڈرا رہی تھی۔ وہ صرف اب اس کی کنیز تھی، وہ جو چاہے کر سکتا تھا اس کے ساتھ۔ یہ خیال ہی روح کو فنا کر رہا تھا۔ اس کے خوبصورت وجود سے نگاہ ہٹانا امن کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ریشمی گھنے بالوں سے آتی شیمپو کی خوشبو امن کو اپنے اعصاب میں جکڑنے لگی۔ اس کی نگاہ کا مرکز اب اس حسین لڑکی کا چہرہ تھا۔ اچانک زونی کو شدید گرمی لگنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا اور دل متبادلوں کی طرح دھڑکنے لگا تھا۔ امن کی مہک اس کے ذہن پر غالب آتی جا رہی تھی۔ امن نے اس کی ناک سے اپنی ناک مس کی۔ امن کی آنکھوں میں بے قراری اور رومانیت نمایاں ہوتی دیکھ زونی تیزی سے آنکھیں موند لیے۔ وہ اس کے سرخ گلابنما ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ اگلی پل اس نے گرم و تر آنسو اپنے گال پر محسوس کیے۔ وہ آنسو اسے آوازوں میں لوٹا گئے تھے۔ امن جھٹکے سے ایک قدم دور ہٹا۔ زونی کے معاملے میں اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ اب تو جیسے اسے خود سے ڈر لگنے لگا ہو۔ وہ رو رہی تھی، یقیناً وہ ڈر گئی ہوگی۔ یہ سوچ وہ تیزی سے پلٹ کر باہر چل دیا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ امن اور زونی کو باہر کی جانب جاتا دیکھ تیزی سے رانی بیگم نے استفسار کیا۔ ہاں شہر، اس نے مڑ کر سرسری سے جواب دیا اور جانے لگا۔ اور یہ زونی؟ انہوں نے آنکھیں ترچھی کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ۔ اس وجہ سے مالا مال نوجوان نے پھر رک کر نہایت جھنجھلا کر ان کی جانب دیکھ دو لفظی جواب دیا۔ ابھی جو تم دونوں نے مل کے ڈرامہ کیا ہے رشتے والوں کے سامنے، تمہیں نہیں لگتا تم دونوں کو اس کے متعلق جواب دینے کی ضرورت ہے ہمیں؟ خاص طور پر اس زونی کو؟ رانی بیگم دانت پیس زونی کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ گھراتے ہوئے گویا ہوئے۔ مجھے کیوں؟ زونی پلٹ کر ان کی جانب دیکھ نازمندی سے پوچھنے لگی۔ بھول گئی کنیز ہے اب تو؟ تیری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے بیٹے کو اپنا شوہر بتانے کی مہمانوں کے سامنے؟ انہوں نے خاصا لال پیلے ہوتے دیکھ چہرے کے ساتھ پوچھا۔ ہمت؟ ہونٹ گول کیے۔ ہمت تو اتنی ہے کہ ابھی آپ کو 2 منٹ میں چت کر دوں زمین پر۔ وہ اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے ایک ایک قدم ان کی جانب رعبدار انداز میں بڑھا رہی تھی۔ یہ شیرنی کار قدم رانی بیگم کے دل پہ بھاری ہو رہا تھا۔ ڈر کے مارے وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ دیکھو بڑی امی، بڑی عزت سے بول رہی ہوں، مجھے تنگ مت کرو، ورنہ میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھوں گی کہ تم میری ہونے والی ساس ہو۔ جیسے جیسے وہ آگے آ رہی تھی رانی بیگم ویسے ویسے پیچھے جا رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی ان کی قمیض کے آگے کا گلا پکڑ کر اپنی جانب دوبارہ کھینچا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے پاس آئی تھی۔ ان کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیلیں۔ اس نے ایک ایک لفظ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصا وارننگ آمیز لہجے میں ادا کیا۔ زونی اپنی حد میں رہنا سیکھو تم، چھوڑو گلا رانی کا۔ شہین بیگم جو ابھی لاؤنج میں آئی تھی زونی کو رانی بیگم کی قمیض کا گلا پکڑے دیکھ دیکھی۔ امن شرم بیج کھائی ہے کیا؟ ماں ہوں تمہاری، کچھ بولتے کیوں نہیں ایسے؟ شہین بیگم کو آتا دیکھ رانی بیگم کو بھی حوصلہ ملا تھا۔ وہ فوراً ہی امن کو غیرت دلانے لگی جو سب کچھ خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ زونی وقت ضائع مت کرو یہاں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ رانی بیگم منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ یقین جو نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کی بدتمیزی کو ایسے نظر انداز کر گیا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ امن میں ماں ہوں تمہاری، وہ پھر جتاتے ہوئے بولی۔ خون کھول گیا تھا ان کا۔ امن کا ٹھنڈا ری ایکشن دیکھ اس بات کا دکھ ہے بس فی الحال دوبارہ رشتے والوں کو مت بلائیے گا، خام خواہ پھر لوگوں کو غلط فہمی ہوگی۔ اس نے آخری جملہ زونی کو دیکھ مفہومانہ انداز میں ادا کیا۔ یقیناً وہ سمجھ گئی تھی کہ اشارہ اسی کی جانب ہے۔ اس کا دیا جواب رانی بیگم کو ساکت کر گیا تھا۔ امن، اس نے خاصا رنجیدہ لہجے میں اس کا نام پکارا۔ امن مزید انہیں نہیں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ کچھ بھی ہو تھی تو ماں ہی نا، اور ماں بیٹوں کے لیے بہت خاص ہوتی ہیں۔ وہ بھی خاص ہی تھی، بس ان کے اعمال نے اس لڑکے کا دل کھٹا کر دیا تھا۔ چلو اپنی دادی اور ماں کے سامنے ہی۔ امن زونی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ شاہین بیگم نے ابرو جھکا کر تفتیشی افسران کی طرح استفسار کیا۔ اپنے ساتھ شہر؟ بھلا کنیزیں کب سے شہر جانے لگی؟ وہ فوراً ہی اعتراضاً پوچھنے لگی۔ دادی وہ میری ہے، میں اسے کہاں لے کر جاتا ہوں اور کہاں نہیں، اس سب کا جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کو، امن نے نہایت رعبدار انداز میں جواب دیا تھا۔ زونی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس نے کنیز کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اس نے صرف کہا وہ میری ہے۔ کہنے کو یہ چھوٹا سا جملہ تھا، 3 لفظی، مگر نہ جانے کیوں اس حسین اور چلبلی گڑیا کے دل کو لگا تھا۔ امن مزید بات کرنے میں وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر چلا گیا تھا۔ ماں دیکھ رہی ہیں آپ، کنیز ہو کر بھی وہ شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہے، یہ بھلا کیسی سزا ہوئی؟ رانی بیگم فوراً ہی شکایت کرنے لگی تھی۔ اور کیوں کرنا کرتی، انہیں اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا جو نظر آ گیا تھا۔ امن کے معاملے میں بولنا بند کرو۔ پیچھے سے آنے والی سرد اور رعبدار آواز نے ان دونوں کو پیچھے مڑنے پر مجبور کیا۔ ابراہیم بخش برمی سے کہنے کے بعد وہاں سے چل دیے تھے۔
وہ دونوں ہی کاروباری معاملات سے بالکل ناشنا تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ امن کی کتنی ضرورت ہے اس وقت کاروبار کو۔ کاروبار کے نازک حالات میں وہ امن بخش پر پابندیاں لگانے کی امکانہ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نام، یہ شہرت، یہ عزت، یہ سب پیسے سے ہی تو ہے۔ جب وہی نہیں بچے گا تو کیا یہ عزت و نام شہرت باقی رہ سکے گی؟ بیٹھو، اس نے زونی کے لیے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا۔ وہ اس کی کنیز تھی، قدر نہیں، اسے ضرورت نہیں تھی اس کے لیے ڈور کھولنے کی، مگر اس نے کھولا۔ بالکل ویسے ہی جیسے پہلے کھولتا تھا، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ زونی کیسے حیران نہ ہوتی؟ وہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ امن دوسری جانب سے آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ دوران سفر وہ نڈال سی لگنے لگی تھی امن کو۔ تم سو جاؤ، رستہ طویل ہے، اس حسین نوجوان نے آہستگی سے کہا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی مجھے ابھی، اس نے کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے دکھ تو بہت ہو رہا ہوگا تمہیں، وہ استحضائی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کس بات کا؟ مقابل سامنے روڈ کی جانب دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ مہر و نساء کو کھونے کا۔ خوبصورت تھی نا بہت؟ بالکل پٹاخہ سی۔ اس کی جانب متوجہ ہو کر نگاہوں میں اچانک ہی شوخی بھرے آنکھ ونک کرتے ہوئے پوچھا۔ کون سی والی تھی؟ مقابل نے دنیا جان کی معصومیت چہرے پر سجائے انجان لہجے میں پلٹ سوال کیا۔ اوہ میرا معصوم کالا بلّا، ایسے ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو کہ تم نے دیکھا نہیں اسے۔ وہ پٹاخہ آنکھیں چھوٹی کر بغور مقابل کے خوبصورت وجود پر نگاہ ٹکائے بولی۔ اگر دیکھا بھی ہے تو کیا؟ میں ویسے بھی سرکاری کالج کا پروفیسر ہوں۔ میری ایک کلاس میں 100 سے 200 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اگر میں اتنا ہی دل پھینک عاشق ہوتا تو اس وقت تم اس سیٹ پر ہرگز نہ ہوتی۔ مقابل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں مغروریت تھی یہ جملہ ادا کرتے وقت۔ اس سیٹ سے مطلب؟ کنیز کی؟ وہ لڑکی انجان لہجے میں سوال کرتے ہی بے ساختہ ہنسی، مگر وہ ہنسی بہت قرب بھری تھی۔ مقابل کیسے محسوس نہ کرتا؟ اس نوجوان کی پکڑ اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی۔ بولنا ضرور چاہتا تھا، رد کرنا چاہتا تھا اس کی بات کا، مگر مقابل نے یقین نہیں کرنا یہ سوچ اس نے خاموشی کو ترجیح دی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ زونی نیند کے جھونکے لینے لگی۔ عادت کے مطابق اس نے اپنے پاؤں ڈیش بورڈ پر ٹکائے۔ اگلے لمحے اسے یاد آیا مقابل چڑھ جائے گا۔ اس خیال کے آنے پر اس نے کنکھیوں سے امن کی جانب دیکھا۔ تم مجھے کچھ نہیں کہو گے آج؟ مزید چپ نہ رہ سکی اسے خود کو یوں اگنور کرتا دیکھ۔ زونی کو محسوس نہیں ہوا تھا، مگر امن کی توجہ وہ ہر وقت خود پر چاہتی تھی، چاہے وجہ محبت بنے یا غصہ۔ تم نے کون سا میرے کہنے پر ہٹانا ہے، اس لیے الفاظ ضائع نہیں کر رہا۔ مقابل سنجیدگی سے جواب دیا ہوا۔ ہو سکتا ہے میں آج بات مان لیتی، تم ایک بار کہہ کر تو دیکھتے۔ ہاں تم بات ضرور مانتی، مگر وجہ ہوتی پیچھے، اور میں نہیں چاہتا تم اس وجہ سے پاؤں اٹھاؤ۔ اس کا جواب سن وہ عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوئی۔ کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ کیا وہ نہیں چاہتا وہ کنیز بن کر اس کا کہنا مانے؟ مگر کیوں؟ امن بخش، کیا تم کوشش کر رہے ہو یہ دکھانے کی کہ تم مجھے اپنی کنیز کی نظر سے نہیں دیکھتے؟ وہ ابرو اچکا کر سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ کیا مجھے ابھی ضرورت ہے یہ دکھانے کی؟ مقابل نے پلٹ کر اسی کی طرز میں جواب دیا۔ اگر وہ اس کی کنیز کی نظر سے دیکھتا تو کیا ان رشتے والوں سے اپنی بیوی کہہ کر متعارف کرواتا؟ کیا اپنی ماں کو اس کے سامنے کوئی نیا رشتہ لانے کا انکار کرتا؟ کیا اس کی خاطر اپنی ماں سے اتنا روڈلی بیہیو کرتا؟ اسے شدید غصہ تھا اپنی ماں پر، کیونکہ جس وقت زونی کو مارا جا رہا تھا اس وقت وہ وہیں کھڑی تھی، مگر انہوں نے زونی کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا مریم کو روکنے کی صحیح کی تاکہ وہ اسے بچا نہ سکے۔ وہ اس کی خاطر اپنی ماں تک سے صحیح طرح بات نہیں کر رہا تھا۔ کیا اس لڑکی کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ وہ دونوں اسپتال پہنچے۔ امبر اور اس کی والدہ باہر ہی مل گئی تھی۔ امبر نے بتایا کہ عافیہ سے کوئی ملنے آیا ہوا۔ عافیہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے ایک لڑکے کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ آواز اتنی جانی پہچانی تھی کہ بغیر دیکھے بھی وہ جانتا تھا یہ آواز کس کی ہے۔ امن تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ سہروز، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے دیکھ کر نہیں ڈرا، مگر ہاں عافیہ کی فکر ضرور لاحق ہو گئی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ عافیہ کے زندہ ہونے کا ابراہیم بخش کو علم ہے۔ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے امن بخش، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عافیہ کو ضرور آ گیا تھا، مگر صرف کچھ لمحوں کے لیے۔ اسے دوائیوں کے زیر اثر پرسکون رکھنے کی کوشش جاری تھی، جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ اگر تم یہاں سے عافیہ کو لے جانے آئے تو میں بتا دوں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور یہ صرف میری ہے۔ تم اور تمہارا باپ پہلے ہی بہت ظلم کر چکے اس پر، اب تو کم از کم اسے سکون سے جینے دو۔ دیکھو امن، تمہیں زونی چاہیے تھی، تمہیں مل گئی، اب مجھے میری محبت سے دور کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ یقین جانو میں تمہیں قتل کرنے میں بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس نوجوان نے خاصا جنونی انداز میں آخری جملہ ادا کیا۔ وہ اپنی عافیہ نہیں دینے والا، کسی صورت نہیں۔
شہروز کے جملوں نے امن اور زونی دونوں کو ہی شوق میں ڈالا تھا۔ خاصا زونی کو علم ہوا کہ عافیہ کے ساتھ فیض بخش نے ظلم کیا، اور جس طرح کا فیض بخش آدمی تھا وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے کیا کیا ہوگا۔ اس کا دل عافیہ کے لیے شدید غمزدہ ہوا۔ اب وہ بھی ایک کنیز تھی تو وہ سمجھ سکتی تھی اس کے درد کو۔ تم عافیہ سے محبت کرتے ہو؟ زونی روک نہیں سکی تھی خود کو یہ سوال کرنے سے۔ شروع سے مقابل نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ تم جانتے ہو عافیہ کنیز رہ چکی ہے میری۔ فیض بخش نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کے باوجود تم اس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ امن واقف تھا عافیہ شہروز کے کسی کام کی نہیں۔ اگر اس کے باوجود وہ اس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو یقیناً یہ دعویٰ پھر سچ پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے دوبارہ تصدیق کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ اس میں عافیہ بیچاری کی کوئی غلطی نہیں۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھے کہ ریپ میں لڑکی کی غلطی نہیں ہے، اور شہروز ان ہی میں سے تھا۔ امن کیسے اس کی قدر نہ کرتا۔ فیض بخش نے جب عافیہ کا ریپ کیا تھا تو اس وقت اس کا سر بار بار دیوار سے مارا تھا، حتیٰ کہ LCD سے بھی، جس کے سبب اس کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی اور اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے واپس یاد دلانے سے سخت منع کیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک اگر عافیہ کو دوبارہ اس کا درد بھرا ماضی یاد دلایا گیا تو اس کا دماغ اسے قبول نہیں کر سکے گا۔ اس صورتحال میں اس کا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے یا وہ مر بھی سکتی ہے۔ یہ وجہ تھی کہ امن اکثر بہت پریشان رہتا تھا عافیہ کو لے کر کہ جب وہ اس کی شادی کرے گا تو کیا کہے گا اسے، اور کون کرے گا ایک ایسی لڑکی سے شادی جس کا ریپ ہوا ہو۔ آخر میں لوگ اس کی بہن کو ہی بد چلن جیسے گندے لفظوں سے نوازیں گے۔ ایسی صورتحال میں ایک بھائی کے لیے اس سے بڑی خوشی کی خبر اور کیا ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ایک لڑکا اس کی بہن کو قبول کرنے کے لیے اپنے پورے دل سے تیار بیٹھا ہے۔ قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بس میرے سامنے نکاح کر لو۔ فیروز سوچے بیٹھا تھا کہ اب امن اس سے لڑائی کرے گا، اپنی طاقت آزمائی کرے گا، اپنے منصب سے اسے ڈرائے گا، مگر اس حسین نوجوان نے شہروز کی توقع کے بالکل برعکس خاصا نرمی سے جواب دیا۔ کیا شہروز اس کے ری ایکشن پر اس قدر حیران تھا کہ اسے یقین ہی نہ آیا کہ امن اتنی آسانی سے راضی ہو گیا۔ کیا مطلب کیا؟ بغیر نکاح کے میری بہن کو لے جانا چاہتے ہو اپنے ساتھ؟ امن نے خاصا برہمی سے ترچھی نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے ابرو اچکا کر پوچھا۔ بہن؟ شہروز کو دوسرا شوق لگا اس کے منہ سے عافیہ کے لیے بہن کا لفظ سن۔ اسے یاد آیا عافیہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے شہر میں۔ تو کیا اس وقت امن کی بات کر رہی تھی؟ وہ مارے شوق کے 3-4 لمحوں تک تو کچھ بول ہی نہ سکا۔ عافیہ اور امن شروع سے ہی بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، زونی نے شہروز کو دیکھتے ہوئے نہایت نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بتایا۔ امن کو بہت خوشی ملی تھی زونے کے منہ سے یہ جملہ سن، کیونکہ وہ زونی ہی تھی جس نے سب سے پہلے پوچھا تھا اس سے کہ سزا کے نام پر کتنا نوچا عافیہ کو۔ عافیہ شروع سے ہی میری بہن ہے شہروز، اور میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اسے تکلیف پہنچانے کی۔ شہروز کو واقعی یہ بات ہضم کرنے میں کافی دقت ہو رہی تھی کہ امن نے ہمیشہ عافیہ کو اپنی بہن کی طرح رکھا ہے، لیکن جس طرح کی شخصیت کا وہ مالک تھا اور جو طاقت، عزت اور مرتبہ اس کے پاس تھا، اسے ضرورت تھی بھی نہیں جھوٹ بولنے کی۔ ان کے یہاں کنیزوں کے نکاح نہیں کروائے جاتے، مگر وہ کروا رہا تھا، اس کا مطلب صاف تھا، وہ واقعی اسے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ اس کا یہ روپ کسی بھی مرد کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اس کے پاس ایک عورت تھی جس پر اسے پورا اختیار تھا، مگر اس نے اسے نہ چھوا۔ تم نے عافیہ سے کچھ کہا تھا فون پر؟ امن فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا۔ اسے عمر کی بات اچھے سے یاد تھی کہ عافیہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، جس کے بعد اس نے چیخنا شروع کیا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ نکاح کا ہی پوچھا تھا بس، اس نے منہ لٹکا کر جواب دیا۔ اصل وجہ تو اسے بھی نہیں پتا تھی کہ عافیہ کیوں اچانک چیخنے لگی جب اس نے تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ ناراض ہے شاید مجھ سے، ایسا ظاہر کر رہی ہے جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ بس اس کا منہ بزور کا یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ امن تیزی سے بولا۔ وہ واقعی تمہیں نہیں جانتی؟ اب کیا مطلب؟ شہروز نے الجھ کر پوچھا۔ اس حادثے کے بعد عافیہ کی یادداشت چلی گئی تھی، اسے کوئی بھی پرانی بات یاد نہیں، اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا سختی سے اسے کچھ بھی یاد دلانے سے۔ اگر اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی جائے تو؟ زونی نے تیزی سے پوچھا۔ تو وہ مر بھی سکتی ہے۔ امن کا جملہ سن شہروز اور زونی سکتے میں آ گئے۔ اب زونی کو سمجھ آ گیا کیوں عافیہ کو حویلی کے متعلق کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے، اور کیوں امن اسے عافیہ سے کوئی بات نہیں کرنے دیتا تھا پرانی۔ کیا عافیہ بھی تم سے محبت کرتی تھی؟ زونی نے خاصا تجسس سے سوال کیا، کیونکہ اسے یاد نہیں پڑتا اس نے کبھی عافیہ کے منہ سے شہروز کا نام سنا ہو، بلکہ عافیہ کو تو امن کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتا۔ پھر ان دونوں کی محبت کب شروع ہوئی؟ وہ یہی سوچ الجھ رہی تھی۔ بہت، اس نوجوان نے خاصا پر اعتمادی سے ایک لفظی جواب دیا۔ عافیہ کی یادداشت جا چکی تھی، اس کا مطلب صاف تھا کہ اس کا دماغ ایک کوڑا کاغذ ہے جس پر وہ جو چاہے لکھے، تو پھر کیوں نہ وہ اس پر اپنی محبت لکھ دے۔ اگر تم واقعی اس سے اتنی محبت کرتے ہو تو مجھے امید ہے تم دوبارہ اسے ماضی یاد دلانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ امن نے خاصا رعبدار انداز میں کہا۔ جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا وہ امید پر مبنی، نارمل بات کم اور دھمکی زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ کبھی بھی نہیں، مگر عافیہ کو میں یاد بھی نہیں ہوں، اور کیا وہ مجھ سے نکاح کرے گی؟ شہروز نے پریشان ہو کر استفسار کیا۔ میں بات کر لوں گا، میں اپنی بہن کو جانتا ہوں۔
وہ میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گی، مگر میں اسے حویلی نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ کسی صورت میں۔ اگر تمہیں اسے نکاح کرنا ہے تو پھر شہر میں ہی گھر لو، جہاں اسے حفاظت سے رکھ سکو اور اس کی ضروریات پوری کر سکو۔ مجھے اس سے زیادہ اور تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا، انہیں میں نے عافیہ کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ راضی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں دونوں کو ہی شہر میں رکھنے والا ہوں، اپنی یونیورسٹی کے پاس کی اپارٹمنٹ میں۔ فیروز کے جملوں نے جیسے اسے مطمئن کیا تھا۔